السلام ہیں آپ لوگوں کے، اور امید کرتی ہوں آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج بچے اسکول چلے گئے اور جانے کے بعد دیکھیں کتنی مطمئن ہے میری طرح، اچھی اچھی ڈریسنگ کی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں. تو آج تو مجھے لگ رہا ہے صبح سے مجھے کہا جا رہا ہے عائشہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، ڈریسنگ بہت اچھی ہے. بھائی تھینکس تو کرنا چاہیے سمبل آف اسٹائل کا، جن کا یہ آؤٹ فٹ ہے اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی نفیس گوٹا ورک اس پر ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے. کل شیشہ ورک تھا، آج گوٹا ورک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملتان کی کہتے ہیں نا روایت ہے، ملتان کا کلچر ہے جو کہ شو ہو رہا ہے یہاں پر. اور سمبل آف اسٹائل نے یہی چیز کیپچر کی ہے، یہی چیز دکھائی اپنے کلائنٹ کو کہ جیسا دیش ویسا بھیس، کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اگر اسی کلچر کو آگے لے کر جائیں اور اس کو پروموٹ کریں تو یقیناً لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا منڈے سے ہی میں کہہ رہی تھی کہ جناب سمبل آف اسٹائل کے جو ڈیزائنر ہیں، مین ڈیزائنرز ہیں، جو آنر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کی بہت ساری کلیکشن، آج ہیوج کلیکشن ہمارے ساتھ بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. میں چاہوں گی کہ آپ مجھے کہا گیا تھا آج آپ نے کام بولنا ہے، یہ جو حیدر ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے بولنے پر. تو میں نے کہا اچھا تو میں کوشش کرتی ہوں، اور میں وہی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے کم بولنا ہے. اور میں نے آج اپنے جو فیمس ڈیزائنر ہیں ان کو شامل کرنا ہے، جن کے آؤٹ فٹ آپ کو ڈیلی جو ہے میں ویئر کرتے ہوئے نظر آتی ہوں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن پہ آپ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھ لیں میں بھی ڈیلی جو ہے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اپڈیٹ جو ہے کرنے لگ گئی ہوں. اچھے اچھے آؤٹ فٹس ہوں تو پھر دل کہتا ہے نا کہ بھئی ذرا تصویریں بنائی جائے، تھوڑی سیلفی بنائی جائے. تو یہی حال ہے. تو اب میں چلتی ہوں اور آپ سے فیمس ڈیزائنر اور جو آنر ہے سمبل آف اسٹائل ان سے ملاقات کراتی ہوں. قرۃ العین ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، ایم ڈی ہیں ان کی، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. اور ماشاءاللہ ان کا ڈریس بھی جو گاؤن پہنا ہوا ہے غضب کا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ. یہ صبح تعریف سننے کو مل گئی تھی، آج سب جو ہے تعریف کرتے، میری تو کر رہے تھے لیکن آپ کا ڈریس جو ہے جو گاؤن ہے اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے میں عائشہ کا تھینک یو کہوں گی. عائشہ نے ہمارا وارڈروب بہت اچھا کیری کیا اور اس کو ہمارے آنے سے پہلے سمبل آف اسٹائل کو اتنا اچھا پریزنٹ کر دیا ہے کہ شاید آج ہمیں کم بولنا پڑے. عائشہ نے بہت کچھ پہلے سے بتا دیا آپ لوگوں کو. نہیں ابھی بہت کچھ رہ گیا، ابھی بہت کچھ دکھانا ہے کیونکہ موسم بدل رہا ہے. اس میں روہی کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ ہمارے پورے سمبل آف اسٹائل کو انہوں نے بہت اچھی طرح پریزنٹ کیا. ان کے پروڈیوسر ہیں، بیک اینڈ پہ جتنی ٹیم ہے میں سب کا تھینک یو کہوں گی سب سے پہلے. دین ہم اپنے اس کا آغاز کریں گے. بالکل بالکل. اور ان کے ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ڈیزائنر ہیں. میں ایک ہی مرتبہ جو ہے ان کے اسٹوڈیو میں گئی اور انہوں نے جج کر لیا عائشہ آپ کو اس طرح کے کپڑے پسند ہوں گے، عائشہ آپ کی یہ پسند. اچھا میں حیران ہو گئی کہ میں نے تو ابھی کچھ بتایا ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ہی اس پہ لک پہ میرے اور ایک ہی مرتبہ ملنے پر اتنا اندازہ لگا لیا، جج کر لیا. تو ایسے ڈیزائنر بہت کم ہوتے ہیں جو کسٹمر کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے، کیا سوچ رہا ہے. تو آصف منیر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کریں گے. کیسے ہیں آصف؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آصف بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی، بہت اچھا سٹائل ہے آپ کا. اور یہ جو پہنی ہوئی ہے ویسٹ کوٹ ٹائپ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ شوٹ کر رہی ہے. تو آصف واقعی آپ نے کیسے جج کر لیا کہ عائشہ جو ہے اس طرح کے کپڑے پسند کرتی ہے؟ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیزائنر کا ویسے تو کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اب میں کسی کو دیکھتا ہوں، اس کی پرسنالٹی کو آبزرو کرتا ہوں تو ایک ویژوائزیشن سے بن جاتا ہے ایک مائنڈ میں کہ اس کو کیا کلر سوٹ کرے گا، اس کو کس طرح سے دکھنا چاہیے اور کون سے ایونٹ کے حساب سے کیسا دکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے اور یہ جج کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. بہت کم ڈیزائنر جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک کسٹمر کیا چاہتا ہے. اور یہ سمبل آف اسٹائل جو اسٹوڈیو ہے ملتان میں تو یہ میں بتا چکی ہوں، کئی بار بتا چکی ہوں، آج دوسرا ہفتے میں بتا رہی ہوں. لیکن اب میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ کیا ذہن میں آیا، کیا خیال آیا کہ اس کو بنانا چاہیے، کیسے یہ آئیڈیا آیا کہ سمبل آف اسٹائل جیسا اسٹوڈیو ہونا چاہیے؟ اوکے پریسائزلی میں آپ کو اس میں ڈسکس تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ دو ریزنس تھی مین اس کو ہمیں سمبل آف اسٹائل کا پلیٹ فارم بنانے کی. دا مین اینڈ ون ریزن واز دیٹ کہ ملتان میں اور ساؤتھ پنجاب میں بہت ٹیلنٹ ہے جو کہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہا جیسے ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا اہمیت دینی چاہیے. سو وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے سمبل آف اسٹائل کے نام سے جہاں پہ بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جمع کریں جو کہ میری پہلے سے ٹیم میں شامل تھے.
وہ آئیں اور اپنے ورک کو پوری طرح سے ایکسپریس کریں لوگوں کے لیے کام کریں, اور نہ صرف سمبل آف اسٹائل کے اونرز اور جو اس کو کھڑا کر رہے ہیں ان کا نام, اس کے انڈر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ سمبل آف اسٹائل کے ساتھ اوپر آئیں. دا مین ریزن واز دیٹ. اور سیکنڈ ریزن یہ تھی کہ جو اس کے ساتھ میری جو پارٹنر ہے, میری اس کمپنی کی CEO ہیں فوزیہ ممتاز, وہ امریکہ میں ہوتی ہیں, ساتھ میری کزن ہے وہ ڈیزائنر ہے, وہ بھی امریکہ میں ہوتی ہے, ہمارا جعفر. ہم تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ناٹ وی فوکس آن اسٹچنگ. لوگ موسٹلی جاتے ہیں اور برانڈس کا اتنا ٹرینڈ بن گیا ہے, لوگ جاتے ہیں اور جا کے ریڈی ٹو ویئر پہ فوکس کرتے ہیں بیکاز لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اور سم ہاؤ اسٹچنگ کی وہ کوالٹی بھی ختم ہو گئی ہے. سو ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے مطابق پہنیں, آئیں اپنے بجٹ کے مطابق پہنیں, ڈیزائن کروائیں ہم سے, بہترین سلوائیں, بہترین پہنے جو کہ آپ اتنے دن سے لوگوں کو بتا رہی ہیں. obviously تو مین ریزن واز دیٹ کہ لوگوں کو ان کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ ڈیزائن کر کے ہم کپڑا دیں. اچھا, یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے جو کسٹمر ہیں ان کو مطمئن کرنا اور ان کو یہ بتانا اور یہ ریلائز کرنا کہ اگر آپ اچھا ویئر کرنا چاہتے ہیں, آؤٹ فٹ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی فٹنگ کے حساب سے بہت ضروری ہے. اب جب ہم جاتے ہیں بازار میں تو اسمال, میڈیم یا لارج جو بھی مل جاتے ہیں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی کو میڈیم جو ہے, مجھے اگر میڈیم ہے تو کہیں کھلا ہے, اسمال مجھے نہیں آتا, تو یہ مڈ والا جو رہ جاتا ہے نا, تو یہ سیکشن اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی سٹیچنگ ہونا چاہیے اور اپنی مرضی سے آپ سٹچ کرائیں, جو آپ سوچ رہے ہیں ذہن میں وہ ضروری ہے. اچھا, عاصم سے بات کرتے ہیں, عاصم سے جانتے ہیں. بیسکلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس کلاس کو اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں, کس پر آپ کا فوکس ہوتا ہے, یہ بتائیں. بیسکلی ویسے تو سمبل آف اسٹائل جو ہے وہ ہر کلاس کے لیے ڈیزائن کرتا ہے. مطلب اس میں میڈیاکرز بھی ہیں, نارمل پرائس والے بھی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ بہت نارمل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھی ڈیزائنر ویئر کیری کیا جائے, کیونکہ یہ خواہش تو آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے دل میں تو رہتی ہی ہے اور ڈسکشن میں بھی شامل ہوتی ہے. اس کے لیے وہ ان کے لیے موسٹ ویلکم میں کہوں گا کہ وہ آئیں, اپنی مرضی سے ڈسکس کریں, اپنی مرضی کا آئیڈیا دیں. اور ان کو میں ایک ایڈوائس اسپیشلی دینا چاہوں گا کہ اکثر لڑکیاں جو موبائلز میں ڈیزائنز لے کر آتی ہیں کہ ہمیں ایز اٹ از دکھنا ہے, ایز اٹ از بن کے ہمیں دکھائیں کہ ایسا ڈریس بنائیں, تو آپ نے لائنلی فوکس نہیں کرنا اس ڈیزائن کو کہ ایز اٹ از میں نے دکھنا ہے. اس میں آپ کو کلر سوٹ کر رہا ہو, آپ کو وہ کٹ سوٹ نہیں کر رہا, تو میں ان کو کہوں گا کہ وہ کٹ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کیسا جچنا چاہیے, آپ کو کیا اوڑھنا چاہیے, کیا پہننا. اچھا, ایک ذہن میں جو کنسیپٹ آتا ہے کہ ڈیزائنر کے پاس جائیں گے بہت کاسٹلی ہوگا اور ان کے ہی اپنے پرائس ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے. سمبل آف اسٹائل کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ آپ کی پاکٹ کو دیکھ کر کہ آپ کس بجٹ میں چاہ رہے ہیں, اس بجٹ میں آپ کو. آج میں نے صبح فرمائش کر دی, آپ کو پتا ہے میں نے بھی کہا کہ مجھے جو ہے ان کا ایک ڈریس تھا, آؤٹ فٹ تھا جو میں نے پہنا تھا پچھلے ویک, مجھے بہت پسند آیا, تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا جو اسٹائل ہے ویسا بنا دے لیکن تھوڑی سی امبرائڈری کم کر دے. میں نے کہا نو, اس میں تو یہ تو عائشہ مشکل ہی نہیں ہے, تو جس طرح آپ جس بجٹ میں چاہیں, جس اسٹائل میں چاہیں جو ہے آپ بنوا سکتے ہیں. تو اچھا عاصم, ہم چاہیں گے کہ آپ کی تھوڑی کلیکشن بھی دیکھیں, آپ دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو اپنی کلیکشن, اور میں بھی ساتھ ہیلپ آؤٹ کروں گی اور میں بھی دیکھوں گی کیا کیا کلیکشن ہے. تو یہ مزے کی کلیکشن ہے عاصم کی, اور فارمل ویئر ہے, سیمی فارمل ویئر ہے, اور پریکٹ میں جو ہے آپ جو پسند کریں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک میرر ورک دکھانا چاہوں گا جو آج کل بہت ان ہے. یہ دیکھیں, یہ چل رہا ہے. ہاں, اس میں یہ بلاک پینٹ کا ایڈیشن کیا ہوا ہے اور یہ ہینڈ پینٹنگ دوپٹہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ فری ہینڈ پینٹ ہوا ہوگا. واہ زبردست. اور لوگ نا مشین, اچھا, اور اس کا جو فیبرک ہے وہ بھی اچھا ہے. یہ چیز بہت خواتین کاؤنٹ کرتی ہیں, صرف ڈیزائن نہیں دیکھ رہی ہوتی. خواتین کا پہلا کام یہ کیا ہوتا ہے, ہاتھ لگانا اور فیبرک چیک کرنا. تو مزے کا جو ہے اوریجنل کرنکل پر جس کا دوپٹہ بنا ہوا ہے, پیور کرنکل پر بنا ہوا ہے, اور ساتھ جو ہے را سلک گھاگھرا رکھا ہے, لہنگا بالکل غرارہ اس کا بنا ہوا ہے, اور بڑا لائٹ ویٹ ہے, پیور کرنکل پر بنا ہوا ہے, نفیس سا ہے. اور اس پہ بھی یہ بلاک پرنٹ کا ایڈیشن کیا ہم لوگوں نے. واہ جی واہ, اور ساتھ میں یہ امبرائڈری کا ٹچ بھی دیا تھوڑا سا. یہ دیکھ لیں, اور اس کو اگر میں ویئر کروں گی تو یہ اور بھی زبردست لگے گا. ویسے تو آج میں نے وائٹ ہی ویئر کیا ہوا ہے, تو اگر یہ دیکھیں, اس لیے کلر دیا ہے, کوئی کہتا ہے نا کہ بالکل وائٹ نہیں. اچھا, آج کل ان ہے وائٹ کلر جو ہے, سارے ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں زیادہ تر اپنے
जो वेडिंग सेरेमनीज है या इवेंट है उन पे पहन रही हैं, आपने देखा होगा। मोस्टली व्हाइट अवेलेबल नहीं होता, आप बहुत सारे ब्रांड्स पे जाएं व्हाइट अवेलेबल नहीं होता, बट व्हाइट बहुत सारे लोग। फिर आपको मैं एक बात बताऊं, आप कोई क्लाइंट हमें चाहता है कि अपनी मर्जी से वो चेंज कराना चाहता है कि हमें एज इट इज नहीं चाहिए, हमारा आइडिया कुछ डिफरेंट है, तो हम उनको उनके हिसाब से भी बना के। ठीक है, अच्छा अब ये ब्लैक, ये बहुत हैवी है, मैं नहीं उठा पा रही, दिखाता हूँ। और ये ना के लिए इतना प्यारा ये है, ये दिखाएं थोड़ा सा इसको क्लोज, ये बहुत ही प्यारा, इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा यार, इतना कलरफुल है, ये देखें ये ब्लॉक में, ये मजे का, तो मेरे सूट के साथ भी जच रहा है ना, अच्छा लग रहा है सूट कर रहा है। अब इसके साथ ये पेप्लम फ्रॉक बनाया हुआ हमने वेवी सा, इसके ऊपर भी सब हैंड पेंटिंग है। वाह जी वाह, जबरदस्त, ये देख। अच्छा मुझे ये हमारा स्पेशल आर्टिकल ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हमारे वार्डरोब को। ये देखिए, ये जबरदस्त, थैंक यू। ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, और ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है, इवेंट में जो भी है, पार्टी वेयर भी है और शादियों पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि बच्चियां इसी तरह की ड्रेसिंग जो है पसंद करती हैं। बिल्कुल ऐसे, और ये देखिए मजे का है, ये थोड़ा है हैवी, और स्टिचिंग पे जरूर फोकस करें। देखिए इसकी स्टिचिंग कितनी खूबसूरत है, इस तरह की लहंगों की स्टिचिंग जो है यहाँ पे मुल्तान में अवेलेबल नहीं है, जिस तरह की स्टिचिंग हम दे रहे हैं लहंगों। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ये आपको किसी भी ब्रांड पर जब आप जाते हैं रेडीमेड में तो नहीं मिलता, प्रेट में नहीं मिलने वाला। ये सारा जो है हमारे जो डिजाइनर्स हैं सिंबल ऑफ स्टाइल, जैसे कि उरतलैन, और बिल्कुल ये देखिए दुपट्टा कितना मजे का है, फिर दिल कह रहा है सिर्फ झूलती रहूंगा। कितने कलरफुल, अच्छा कलरफुल बहुत अच्छा है, ब्लैक के साथ बड़े अच्छे रंग डिसाइड किए हैं आपने ना, है ना, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको वो सारे कलर जो है। तो ये वापस, और अगला जो है हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगला दिखा, अच्छा ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ये दिखाएं, क्योंकि ये हमारे जो है कल्चर का हिस्सा है, कपड़ा जो अजरक जिसे कहा जाता है, अजरक जो है वो डिफरेंट स्टाइल में गाउन बनाया हुआ है। हाँ। ये हमारी एक क्लाइंट है साइमा, उन्होंने स्पेशली अजरक दी थी कि मेरा दिल कर रहा है कि जो कई अरसे से नजर नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा, हाँ। उसको डिफरेंट स्टाइल में अपनी डिजाइन करके दी, तो ये उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमने ये डिजाइन किया। जबरदस्त है, अजरक है, ये मशीन एम्ब्रॉयडरी भी है, और हैंड कल्चर, और इसके बटन ये जो बने हुए एम्ब्रॉयडरी, ये गजब के। तो ये जब मैं गई थी तो मैंने फरमाइश की थी कि मैंने इसको वेयर करना है, तो ये थोड़ा स्मॉल है, शायद मुझे ना आए, है ना? नहीं, मीडियम साइज में बना हुआ है। इसके नीचे प्लेन ब्लैक सूट भी पहना जा सकता है। ये जबरदस्त है ये गाउन, और आगे तो इसी गाउन का ही सीजन आ रहा है, इस तरह के गाउन। अच्छा ये एक रेड नजर आ रहा है गाउन, ये दिखा, ये बहुत जैसे कमिंग सीजन के लिए हमने डिजाइन किया वेलवेट पे। ठीक है, ठीक है, ये शॉर्ट गाउन है, इसके नीचे प्लेन सूट है, ठीक है, और इसके बैक पे भी थोड़ा हमने वो दिया ये वाला। अच्छा ये चीज देखिए, हमारे मैंने जो डिजाइनर हैं उनके वेयर इतने हैवी या भरे हुए नहीं होते, एक नफीस सा वर्क है, और जो नफासत पसंद खवातीन है मेरी तरह वो यकीनन पसंद करते हैं। ये बच्चियां भी कर सकती हैं वेयर, टीनेजर भी कर सकती हैं, कोई इसमें एज का नहीं है, और जो बड़ी बुजुर्ग खवातीन हैं वो भी कर सकती हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि डिजाइनर हमेशा पहले कोई भी डिजाइन बनाता है तो उसको ड्रॉ करता है, उसको प्लान करता है, विदाउट प्लानिंग कोई डिजाइन नहीं होता हमारे पास। सो हम ये देख लेते हैं कि हर तरह की जो उसमें एज फैक्टर है वो उसको देखते हुए हम कपड़ा अपना डिजाइन करते हैं। ठीक ठीक। तो उसमें कोट्स भी देखें, हमारे पास शॉर्ट कोट और लॉन्ग कोट्स की वैरायटी है जो कि मुल्तान में कोई नहीं बना रहा और हम इसको बना के दे रहे हैं। बच्चियां ये बहुत पसंद करती हैं लॉन्ग कोट जो है, स्पेशली ये जो कोट है ये फॉर्मल वेयर में भी, सेमी फॉर्मल में भी और कैजुअल में भी पहना जा सकता है, जीन्स के साथ कैरी किया जा सकता है। और इसका बहुत प्यारा सा कट है, बैक पे इसके बेल्ट है कि लाइक बच्चियां स्मार्ट लुक में आ जाती हैं पहनते ही। रॉ सिल्क में हमारा गाउन है। सो बच्चियां डिजाइन करवा सकती हैं आके अपनी मर्जी का कोट, ये हम डेनिम में भी बना सकते हैं, ये हम डिफरेंट स्टफ में इसको क्रिएट कर सकते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा तो आगे सीजन भी आने वाला है, और ये देखिए बच्चियों के लिए बहुत जबरदस्त है, मैं भी इसको वेयर करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ये बहुत अच्छा, जीन्स के साथ आप पहन सकते हैं। प्रोफेशनल लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा है, जो जॉब्स करती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, कवर्ड रहता है ये लॉन्ग वाला। अच्छा स्टिचिंग कोट की जबरदस्त की हुई है, जबकि ये अच्छी स्टिचिंग ढूंढनी पड़ती है, कहाँ से कराएं, किस जगह पर से कराएं। आम सूट तो स्टिच हो जाते हैं, लेकिन जब कोट की बात की जाती है तो ये बहुत ही प्यारे जो ये लाइन हमारी प्रोफेशनल्स के लिए है, क्योंकि प्रोफेशनल लेडीज जो है वो कोट और पैंट को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। दे वेयर दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस ऑन देयर जॉब्स, तो हमने इसको स्पेशली हाईलाइट किया। तो मुझे जो है ये दुपट्टा मजे का लग रहा है, तो मैं तो इसको ये वेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये अपनी चॉइस की बात है ना,
میرا سوٹ جو ہے looking beautiful in this dress. ہے نا مزید کلرفل کلرز بہت خوبصورت ہے, وائٹ کے ساتھ بہت کمپلیمنٹ کر رہا ہے. ہاں یہ بالکل. اچھا عاصم آپ دکھائیں, اور تھوڑا میں بیٹھ رہی ہوں, اور یہ ویلویٹ کی شالز ہیں, ان کے بارے میں بتائیے. خرسلین اتنی پیاری پیاری جو شالز بنائی ہیں ڈیزائنر کی, کچھ اس کے حوالے سے بتائیے. یہ ہماری ڈیزائنر شالز ہیں, ایک ہم ویلویٹ کی رائل کلیکشن ہے ہماری. یہ ہماری لاسٹ ایئر ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا رائل ویلویٹ کلیکشن کا, اس میں ہم نے بڑی اچھی اپنی ہینڈ میڈ ہینڈ پینٹڈ شالز بنائی تھی, جس میں ایک یہ والی ویلویٹ کی شال ہے. آئی کین یو یہ دیکھیں, اس میں جو ہے یہ بہت ہینڈ میڈ سارا ہینڈ پینٹڈ ورک ہے اس کے اوپر, اور ڈبل شالز ہیں. کیری کرنا بہت آسان ہے, سردی کو بھی کور کرتی ہے, صرف فیشن نہیں ہے, سردی کو بھی کور کرتی ہے. اور یہ ہماری بہت سیل ہوئی ہے شال, بڑے اچھے کلائنٹس نے ہماری لی ہے. یہ ہمارا ایکسکلوسیو پیس تھا. اسی طرح ہمارا یہ ایک را سلک کا شال ہے, یہ ہماری ایکسکلوسیو ڈیزائن ہے بالکل, اور اس میں جو ہے یہ بڑی ڈیزائنر ٹوٹل ڈیزائنر شال ہے. عاصم یہ آپ ذرا کر کے دکھائے, ویئر کر کے دکھائے بیٹھ کے, کتنی زبردست. اب تو خیر اب دیکھیں جتنے بھی ریمپ شوز ہوتے ہیں اس میں جینٹس نے بھی یہ لی ہوتی ہے, برائڈل شاور مہندیوں پہ بھی پہنی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. یہ اس پہ ہینڈ پینٹنگ کی یہ جو بنا ہوا ہے سب کچھ, اور باقی یہ پیکاک بنا, اور ڈبل شالز ہیں ساری ہماری, کیونکہ کسٹمر کو کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, کام پیچھے سے کھلتا نہیں ہے, اس کو بیک سے بند کیا ہوتا ہے, جب وہ کیری کرتے ہیں اٹس ویری ایزی. اور یہ ڈبل 2 وے شالز ہیں, آپ نے جیسے مرضی کیری کرنا ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, کر سکتے ہیں. اچھا خرسلین اگر آج کی بات کرتے ہیں, برانڈ کا دور ہے, ہر طرف کمپٹیشن ہی کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن میں اس چیز کو انٹروڈیوس کرانا اور پھر جو ہے ماشاءاللہ نام بنانا کتنا مشکل ہے, اور ورک کرنا کتنا مشکل ہے, کلائنٹ کو سیٹسفائی کتنا کرنا مشکل ہے, کچھ اس حوالے سے بتاؤ ہمیں کسٹمرز کو نا. بالکل. جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می, کیونکہ لوگوں کو جو آلریڈی اتنی آسانی مل رہی ہے, ریڈی ٹو ویئر میں چلے جاتے ہیں, جیسا ملتا ہے پہن لیتے ہیں, ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. بٹ میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے تھے جو مختلف برانڈ سے کرتیاں پک کرتے تھے اور کہتے تھے اسے آلٹر کر دیں میرے سائز کے مطابق. سو آئی کنوینس دیم کہ وائی ناٹ یور اون سائز, آپ آئیں اپنا سائز دیں, اپنی مرضی سے ڈیزائن کروائیں, ہم اس سے بہتر کرتی آپ کو بنا کے دیں گے اور آپ کے بجٹ میں بنا کے دیں گے. سو گریجولی لوگ اس پہ کنوینس ہوئے. اب ماشاءاللہ میرا ایک بہت اچھا کلائنٹیج ہمارا بن گیا سمبل آف اسٹائل کا, جو اس بات پہ کنوینسڈ ہے کہ سمبل آف اسٹائل جیسی اسٹچنگ کوئی نہیں کرتا. obviously اس میں ہمارا اسٹچ مٹیریل بھی اویلیبل ہے, کسٹمائز ڈیزائننگ بھی ہے, اسٹچنگ بھی ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر. برائڈل بھی ہے, ویسٹرن کٹس بھی ہیں, جس طرح کی پکچر, جس طرح کا ڈیزائن کسٹمر ہمیں دیتا ہے ہم اس کو ویسے ہی ایکزیکیوٹ کرتے ہیں. تو کپڑا وغیرہ بھی خود ہی سارا کرنا ہے, سب ارینج, یا اگر کوئی دینا چاہے کہ یہ کپڑا ہے اور اس کو جو ہے آپ ڈیزائن کر دیں, اس طرح سے ہے کیا؟ وی ہیو بوتھ آپشن. ٹھیک ہے, اس میں ہم ویب سائٹ پہ بھی, آن لائن ویب سائٹ بھی ہماری کھل رہی ہے, اس میں بھی ہم بوتھ آپشنز دینے جا رہے ہیں کہ آپ کسٹمر اپنا کپڑا بھی دے کے ہم سے اسٹچ کروائے, 10 سوٹ اٹھا کے لے آئی ڈفرنٹ برانڈس کے, وی ہیو نو آبجیکشن, کوئی بات نہیں, ہم اس کو برانڈ کی طرح آپ کو اسٹچ کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. اور ہمارے پاس سے کپڑا پک کرنا چاہتا ہے, ہماری ڈیزائننگ پک کرنا چاہتا ہے, وی ہیو دا آپشن. اس میں ویب سائٹ پہ بھی ہم دینے جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس واک اوے جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی اویلیبل ہے وہ سارا. ٹھیک ہے. اچھا تو ملتان کو ہی کیوں فوکس کیا یہاں؟ اس طرح کا جب ہم بات کرتے ہیں, یہاں دیکھ لیں یار فیشن شو دیکھ لیں, یا اس طرح کی انڈسٹری بہت کم بوم کر رہی ہے, اور ملتان میں اتنا ورک بھی نہیں ہو رہا, تو ملتان کو ہی کیوں فوکس کیا, کسی بڑے شہر کو فوکس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی ڈیزائنر ویئر لانچ ہوئے ہیں وہ زیادہ تر بڑے شہروں سے ہی لانچ ہوئے ہیں. ڈیزائن نکلتا ہے تو بڑے شہر سے نکلتا ہے, جبکہ اس میں بہت سارا آرٹ ورک ملتان سے اور ساؤتھ پنجاب سے اور بہاولپور سے جاتا ہے, بہت زیادہ جاتا ہے. گوٹا جاتا ہے, مکیش جاتی ہے آپ کی, آپ کا تارکشی جاتی ہے, آپ کی ہینڈ ایمبرائڈری جاتی ہے. تو وائی ناٹ ملتان, وائی ناٹ ساؤتھ پنجاب؟ ہمارا شروع سے فوکس یہ تھا کہ ہم اپنے شہر کو, اپنے کلچر کو ہائی لائٹ کریں اور یہاں سے اس برانڈ کو لانچ کریں, تاکہ ملتان اور ساؤتھ پنجاب کا نام آئے. وین ہم نیشن وائڈ اور ورلڈ وائڈ جب سمبل آف اسٹائل کو ہم اوپر لے کے جائیں تو اس کی بیس ہمیشہ ساؤتھ پنجاب اور ملتان ہونی چاہیے. جیسے روہی نے اس کو چوز کیا اور روہی بہت ریناؤنڈ چینل بن گیا, سو وی چوز ملتان اینڈ ساؤتھ پنجاب کے یہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا, اور ہمیشہ اس کا اوریجن ملتان ہی رہے گا. اصل آپ نے کیوں جوائن کیا, آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ نے سمبل آف اسٹائل کو جوائن کیا؟ سمبل آف اسٹائل جوائن کرنے کی میرے ذہن میں جو ایک وجہ خاص تھی وہ یہ تھی کہ کافی لوگوں کو اپنے بجٹ میں ایک اچھا ڈیزائن پہننے کو ملے گا جو وہ پہننا چاہتے ہیں, کہ ان کی مرضی بھی شامل ہو اور بجٹ بھی ان کا نارمل ہو. یہ بات سننے کے بعد میں بڑا خوش ہوا تھا کہ کافی لوگوں کو موقع ملتا ہے, پھر ڈیزائنر سے ڈسکس کرنے کا بھی انہیں موقع ملتا ہے, پھر ہم لوگ بھی ان کو پازیٹیولی فالو کرتے ہیں کہ بھی آپ ایسا پہنے, ایسا کریں. یہ بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کمفرٹ فیل کراتے ہیں کلائنٹس کو, تو پھر وہ اس وجہ سے بھی میں نے اس کو جوائن کیا تھا.
ٹھیک ہے. اچھا تو جو ڈیزائنر آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں بلکہ ڈیزائنر کی بات، تو وہ یونیک چیز چاہتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کہاں سے پتہ نہیں پکچر لے کر آتے ہیں، یہ بنا دیں، تو پھر کوشش کرتے ہیں ان کو مطمئن کس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، تھوڑا اس پر بالکل. اس میں عاصم کو، ہمارے جو ڈیزائنر ہے، ایون دو میں بھی، کیونکہ میرا ٹریڈیشنل پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، عاصم کا ویسٹرن پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، لیکن ہم کسٹمر کو پہلے ہر چیز کا بجٹ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ڈیزائن پورا ڈرا کر کے دیتے ہیں، اسکیچ کر کے دیتے ہیں کہ دس از یور ڈیزائن، دس از یور بجٹ. آپ نے پیور کے اسٹف میں جانا ہے، آپ نے پاکستانی اسٹف میں جانا ہے. جب وہ کسٹمر مطمئن ہو جاتا ہے دین وہ ہمیں اس کا آرڈر دیتا ہے اور پھر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیتے ہیں. اور الحمدللہ 99% ہمارا جو ایگزیکیوشن ہے وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کسٹمر ہمیں ڈیزائن دیتا ہے. ٹھیک ہے. زبردست زبردست. یعنی کہ کسٹمر مطمئن ہو جاتا ہے اور جیسے وہ چاہ رہا ہوتا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ بہت سارے میگ سے ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں، بہت سے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ریمپ کی ہے ڈیزائن کہ فلاں ہوا تو وہاں سے اٹھایا اور لے کر آ گئے، یار یہ دیکھیں فلاں جگہ ریمپ ہوا تو یہ مجھے چاہیے. تو یہ چیز بڑی اوکھی بھی ہے. اور پھر رینج کی بات آ جاتی ہے. وہ جو ڈیزائنر کے بنے ہوئے ہوتے کتنے کتنے لاکھوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ہزاروں میں بن جائے، کم رینج میں بن جائے. تو یہ کتنا اوکھا کام ہے. بہت اوکھا ہے، بہت مشکل ہے. اور کسٹمر کو ہم اس پہ کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک 5 لاکھ کا ڈریس جو ہے بنانے جا رہے ہیں اراؤنڈ اباؤٹ ان 1 لاکھ، تو پھر اس کو دیکھیں کہ ہمیں اس پہ کتنی، ہم نے آپ کو دکھانا بھی وہی ہے اور ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا بھی ہو اس پہ اور ڈیزائن بھی وہی ہو اور رینج جو ہے وہ بتا دیں. نہیں ہمیں تو یہی ڈیزائن اتنے میں چاہیے. اور الحمدللہ ہماری اس فیلڈ میں ہماری کسٹمر بہت سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں اس طرح. اور ایک اور ریزن بھی ہے عائشہ اس میں جو ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں ملتان ایک بڑا روایتی سا شہر ہے. ابھی بھی ملتان میں خواتین اور ایون دو فیملیز بڑی روایتی ہیں جو پردے کی بڑا اس کو مینج کر کے چلتی ہیں. اب بچیاں کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی میل ڈیزائنر کے پاس جائیں اور وہاں جا کے اپنا ڈیزائن بتائیں اور سائز بتائیں اور وٹ ایور، ایون دو ٹیلرز کے پاس بھی نہیں. یہاں میں نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے کسٹمرز کے لیے، فیمیلز کے لیے اسپیشلی، کہ وہ آتی ہیں، وہ میجرمنٹ میں پرسنلی لیتی ہوں، وہ مجھے دیتی ہیں، دین وہ وہاں پہ ٹرائی کرتی ہیں اپنا ڈریس. دے فیل ویری ہیپی کہ یار یہ بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے آ کے کہ ہم خود اپنا ڈریس ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈیزائن کر کے اس کو پہن کے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیم کے ساتھ چل رہی ہیں تو ٹیم ورک کتنا ضروری ہے. اور ٹیم ماشاءاللہ ممبر، اور کبھی کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے ٹیم کا، نہیں یار یہ اس طرح ہے، یہ ادھر ہے، آپ نے کم بجٹ بتا دیا، تو اس طرح کا اختلاف چلتا ہے آصف؟ اختلاف تو ویسے اتنا نہیں چلتا کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی کام کرنے والے ہیں بہت فرینڈلی نیچر کے ہیں. پھر ہم نے کبھی ان کے ساتھ ہم لوگ بھی بہت فرینڈلی ہوتے ہیں. ایون یہاں تک دیکھیں کہ میں ایز اے ڈیزائنر کوئی چیز بنا رہا ہوں تو ہم نے اپنے اسپیشل کچھ لوگ ہیں جو ہمارے اسپیشل آرٹیکلز بنا رہے ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ نیو آتا ہے آپ ہمیں وہ بنا کے دیں. ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایڈ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ایڈ نہیں کرنا پڑتا، ہم سے زیادہ اچھا بھی بنا سکتے ہیں. ان کے مائنڈ کو بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے وقت دیا. اور ناظرین جو روز میرے اتنے مزے مزے کے آؤٹ فٹس دیکھتے ہیں، کپڑے دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ سمبل آف اسٹائل کے ڈیزائنرز کون ہیں جو یہ اتنے مزے مزے کے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں. قرۃ العین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور عاصم منیر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو ایک مرتبہ پھر اور آخر کار بالآخر 6 مہینے بعد تمام جو ہے اسکول دوبارہ ری اوپن ہو گئے. اور یہ تیسرا فیز تھا جس میں جو ہے نرسری سے جو ہے 5 کلاس یعنی پرائمری تک جو ہے اسٹوڈنٹ نے جانا تھا. اور آج میں اپنے زینو کو بھی اسکول بھیج کر آئی ہوں. تو اللہ ہمارے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے. اور ہمارے ساتھ جو ہے بالکل وائس پرنسپل ہیں پائلٹ اسکول ملتان کے جہانگیر احمد انصاری صاحب ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو کتنی خوشی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسکول آپ کے آباد ہو گئے اور عادت ہو جاتی ہے نا یا پوری زندگی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اور 6 مہینے کا وقفہ آ گیا، تو کیسا رہا اور اب جو ہے کیا کیا جو ہے SOPs ہیں یہ بتائیے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم ہے مسلمانوں پر بالخصوص اور پاکستان پر کہ ہماری لیڈرشپ نے انتہائی دانش مندی کے ساتھ ڈیسیژن لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ہے. اور 6 مہینے کا پیریڈ جو گزرا ہے وہ بال جان تھا، نہیں گزر رہا تھا وقت،
کہ کہاں گزاریں، کیسے گزاریں، کس طرح گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی ہے، بچوں کی سنی ہے، اور ہماری قیادت نے اس کو جناب بڑی بہترین انداز میں لیا ہے. وہ پہلے انہوں نے 15 تاریخ سے یہ اپنا 6 سے لے کر اپنا 9ویں سے لے کر 12 تک 9 سے 12 تک، پھر اس کے بعد جناب 23 سے 6 سے 8ویں تک، اور اب الحمدللہ آج سے نرسری سے 5 تک سکول کھل چکے ہیں. بالکل. اور اس میں کووڈ-19 کے حوالے سے ہمارے ہاں ٹیم آئی تھی حکومت پنجاب کی جانب سے، اور وہ ٹیسٹ لے گئے تھے 5% اساتذہ کے، بچوں کے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے. ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں کورونا کے. اساتذہ کے لیے 5%، اسٹوڈنٹس کے لیے، درجہ چہارم ملازمین کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکنڈری اسکول میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں نکلا، تمام نیگیٹو ہیں. اور تمام بچے اتنے پرجوش سے اسکول کھلنے پر میں اسے بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ پہلے تو بچے کبھی کبھی چھٹی کر لیتے تھے کہ بھئی کیا مصیبت ہے، آج چھٹی کر لیتے ہیں، جانا ہے. لیکن وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد والدین بھی خوش ہیں کہ ہماری جان چھوٹی، اور اساتذہ بھی خوش ہیں کہ بچے ہمارے سے دوبارہ الحمدللہ ویسے کہ ویسے جیسے گئے تھے آ کر ملے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اچھا، یہ کتنے مزے کی بات ہے. یہ میں نے ایک بات ان کی نوٹ کی ہے کہ والدین خوش ہیں کہ ہماری جان چھوٹی، اور استاد خوش ہیں کہ بچے ہمارے واپس آ رہے ہیں. تو استاد کا دل اتنا بڑا ہے، اتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ ان بچوں کو 8 گھنٹے سنبھالتے ہیں، اور ابھی کبھی بھی وہ شکایت نہیں کرتے کہ ان سے ہماری جان چھوٹے. ہاں نہیں، کبھی بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، اور یہاں پر اب آلٹرنیٹ ڈیز میں بچے آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک بچے کو ہفتے میں 3 دن، یعنی گروپ بنائے ہیں. کس طرح گروپ بنائے ہیں یہ بتائیں، کیا ہے سیکشن کتنے ہیں؟ گورنمنٹ اسکول میں تو سیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. سیکشن یہاں پر تقریباً ہر کلاس سے 10 11 12 سیکشن ہے. تو اس میں وافر مقدار میں جگہ بھی ہوتی ہے. اور ہمارا سکول تو پنجاب میں سب سے بڑا سکول ہے، گورنمنٹ پرائیویٹ سیکنڈری اسکول ملتان، آپ کی ہمسائیگی میں ہے. اور الحمدللہ ہماری ٹیم اس وقت جو ہے جناب CO صاحب ریاض صاحب موجود ہیں، محمد ریاض خان صاحب، ان کی موجودگی میں. آپ پھر ساتھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آئے ہیں مظہر الحق صاحب، ان کی موجودگی میں. اور ہمارے پرنسپل ہیں جناب مار اللہ بخش صاحب. اور الحمدللہ یہ ہم تمام SOPs کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے تمام دوست اساتذہ کرام جب صبح سکول آتے ہیں بچے، اور وہاں پر آتے سینیٹائز کیا جاتا ہے، گن رکھی ہوئی ہے، اس سے چیک کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے. پھر سامنے ہمیں وہ ایک NGOs والے ہیں لودھرا سے آئے تھے، وہ بھی ہمیں لگا کر دے گئے ہیں ہینڈ واش کے لیے، سینیٹائز کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمارے سکول میں کم از کم 40-45 واش بیسن لگے ہوئے ہیں. اور تمام اس کے بعد گیٹ پہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد کلاس میں جب جاتا ہے تو مانیٹر پھر وہ تمام بچوں کو سینیٹائز کرتا ہے. اگر کوئی بچہ ہاتھ لگا دے کسی چیز کو، کسی دوسری کتاب کو، کسی الماری کو، اس کو پھر سینیٹائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ ٹیچر بڑی دل جمی سے تعلیم دے رہے ہیں. اور بالخصوص روزانہ کا کام دے کر انہیں چیک کیا جا رہا ہے کہ گھر پر انہیں مصروف رکھا جائے، یہ 6 مہینے کی کسر پوری کی جائے. اور الحمدللہ یہ جو انہوں نے سمارٹ سلیبس بنایا ہے وہ ہم نے ہر بچے کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہمارے ساتھ الشفا آصف ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. وہ اسکول میں موجود ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آج؟ بچے خوش ہیں؟ کیا بچوں کا کہنا ہے؟ السلام علیکم الشفا. جی بالکل، آج جو ہے پرائمری سیکشنز کے اسکول جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. 15 سپتمبر سے جو تھے 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ اسکول گئے تھے. اس کے بعد جو ہے دوسرے مرحلے میں ہائی اسکول کھول دیے گئے تھے 6 سے 8 تک. اور آج جو ہے پرائمری اسکول کھول دیے گئے ہیں. گریڈ 1 سے لے کر 5th کلاس کے بچے اسکول میں موجود ہیں. اس وقت میں اسکول میں موجود ہوں. بچوں سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے. تقریباً 6.5 مہینے کے بعد بچے اسکول آئے ہیں. آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اتنے دن گھر میں رہی ہو، گھر میں انجوائے کیا تھا یا بور ہو گئی تھی؟ بور ہو گئے تھے، اسکول کی بہت یاد آتی تھی.
स्कूल की याद आ रही थी क्योंकि 6.5 महीने का गैप था, तीसरे मरहले में स्कूल खुले हैं। कोई बच्चे से बात कर लेते हैं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पे हर बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है। स्कूल इंटर होने से पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं, सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाया गया है। बाकायदा टीचर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। बच्चे से बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, घर में शरारतें की थी? मम्मा को तंग किया था? नहीं किया मम्मा को तंग? अच्छा, ये तो 5th ग्रेड के बच्चे थे। आगे चल के छोटे बच्चों से बात कर लेते हैं जिनकी उम्र 4 से 5 साल होगी। अलिश भाई ये बताएं कि कितना SOPs को फॉलो किया जा रहा है और क्या क्या इंतजामात आपको देखने में नजर आए। और बच्चे तो हमें नजर आ गए कि फासले में बैठे हैं, मास्क भी लगाया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये वही बात होगी कैमरे को देख कर या हकीकत में भी ऐसे ही है? अलिशा कुछ बताएं हमें। नहीं, मैं सुबह जो थी, अगर इंतजामात और SOPs की फॉलो करने की बात करूं तो सुबह मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी एक, और अंदर इंटर होने से पहले तकरीबन 8 टीचर्स जो थे वो गेट पे खड़े हुए थे, बच्चों का टेम्परेचर चेक कर रहे थे, हैंड सैनिटाइज करवा के अंदर जाने दे रहे थे, और जिन बच्चों के पास मास्क अवेलेबल नहीं था उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। और स्कूल में भी 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक दिन जो है एक ग्रुप A के बच्चे स्कूल आएंगे और दूसरे दिन ग्रुप B के बच्चे स्कूल आएंगे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के बाद हमने प्राइवेट स्कूल्स को भी चेक किया, और इस वक्त मैं प्राइवेट स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देख सके वही इंतजामात है जो गवर्नमेंट ने SOPs की लिस्ट बना के दी थी। हर स्कूल उस लिस्ट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि CEO एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया है कि वो किसी भी वक्त जो है किसी भी स्कूल का दौरा करेंगे और इंतजामात चेक करेंगे, इसलिए भी ये SOPs फॉलो किए जा रहे हैं। और बच्चों से बात कर लेते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये काफी छोटे हैं, अगर आप देख सके, इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना। तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी होगी कि टीचर बच्चों को कैसे गाइड करती हैं। आप मुझे बताओ, इतने दिन बाद स्कूल आए हो, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या टीचर ने क्या बताया आज आके क्लास में? टीचर ने कहा आई एम कमिंग स्कूल। ओके, और बच्चों से आगे चल के बात करते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चों से। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है स्कूल आके? स्कूल में आके टीचर ने क्या बताया है? मैं टीचर ने कुछ नहीं किया था, मैंने ओपन किया था। अच्छा, टीचर से बात करते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, बात नहीं कर पा रहे। 5 से 6 साल के बच्चे होंगे क्योंकि ये PG क्लास है। आप मुझे बताएं कि इन बच्चों को कैसे समझाएंगी? मास्क लगा के रखना है, बच्चे बार बार मास्क उतारेंगे, छोटे हैं, इतनी समझ नहीं है। और ये सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कोरोना वायरस एंड दे ऑलरेडी नो कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। So as a question of their mask and hand sanitizing, so we are doing the role play. Through the role play, we are supposed to teach them how they can maintain the social distance, as you can see in our classes. अच्छा, बच्चों की ब्रेक नहीं होगी? विदाउट ब्रेक बच्चे कैसे 1 बजे तक एक ही क्लास में सरवाइव करेंगे? लंच भी उधर ही करना है, पानी की बॉटल्स उनके पास हैं। तो आप, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगा इस माहौल में, तो कैसे? Plan so many activities for them. And they will do their lunch in their class. As a question of their break time, we have planned so many games for them. जैसा कि टीचर ने बताया कि एक तो स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज रखी गई हैं। अच्छा, अलिशा ये बताएं, बच्चे तो छोटे हैं और इनको बात सुने अलिशा, इनको बिठाना बहुत मुश्किल काम है। तो बैठे तो हैं बेचारे, टीचर्स ने बिठाया हुआ है, पाबंद किया हुआ है, लेकिन ब्रेक तो बहुत जरूरी है। और बच्चे जो है काम करते करते थक जाते हैं। हम बड़े लोग भी जो है हर चीज में हम लोग ब्रेक ले रहे होते हैं यार, तो बच्चों के लिए ब्रेक जरूरी है। तो इसका मुतबादिल टीचर्स ने क्या सोचा है? कुछ इस तरह का हमें बताएं, उनसे पूछें कि अगर ब्रेक नहीं होगी तो फिर बच्चों को कैसे एंगेज किया जाएगा? कुछ तफरीह वाला माहौल होगा या नहीं होगा? क्योंकि 6 महीने बच्चे घर में रहे और तफरीह ही होती रही, तो अब कितना मुश्किल है बच्चों के लिए दोबारा बुक्स की तरफ आना। अलिशा कुछ इस बारे में पूछिए टीचर्स से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, जो मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था, SOP लिस्ट थी, उसमें ये था कि ब्रेक नहीं होगी, यानी बच्चे ग्राउंड में नहीं जा सकते, मगर उनकी क्लास रूम में जरूर ब्रेक होगी। बुक्स से उनको बुक्स बंद करवा दी जाएंगी, बच्चे अपना लंच खोलेंगे और वहीं क्लास में बैठ के लंच करेंगे। और अभी प्राइमरी स्कूल की वो जो टीचर थी उन्होंने भी यही बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन की गई हैं ताकि बच्चे जो हैं बोर ना हो। आगे चल के एक और क्लास में बात कर लेते हैं बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा।
अच्छा लग रहा है स्कूल आकर? बहुत अच्छा। अच्छा, आज इतने दिनों बाद भी बच्चे सुबह सुबह उठे हैं, सुबह उठ गए थे आप? जी। कैसा लग रहा है स्कूल आके? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है। अच्छा, टीचर से बात कर लेते हैं हम। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों की ब्रेक नहीं होगी, तो बच्चों को कैसे मैनेज करेंगी? बच्चे पढ़ के थक जाएंगे, 1 बजे तक कंटिन्यूसली क्लास में कैसे बैठेंगे? We just mean sorry. ठीक है, ठीक आगे है। पीछे थोड़ी शायें आगे से बात, ठीक आगे है, बच्चों से जी चल के बात बिल्कुल कर लेते हैं। सही है, और बहुत बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने पूछा। और ये बताओ, आपको कैसे लग रहा है? स्कूल गई और छोटे छोटे बच्चे आपको भी नजर आने लग गए और मास्क में हैं सारे बच्चे, तो ना कोई एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं या ना बच्चों की फीलिंग्स नजर आ रहे हैं, तो आपको कैसे फील हो रहा है ये बताओ। और पिछली मरतबा जब आपने, बल्कि एक आपका मैं देख रही थी, आप सॉर्ट ऑफ गई थी और स्कूल में जब फर्स्ट या सेकंड फेज में खुला तो बच्चे कहते हम खुश नहीं हैं, तो ये सारे बच्चे क्या वाकई खुश हैं? कुछ इस तरह की बातें पूछकर हमें भी बताओ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो स्कूल वगैरह, क्योंकि मैं एजुकेशन में की बीट करती हूँ और स्कूल वगैरह में ज़्यादा जाती हूँ, तो खाली स्कूलों में जाके मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था। और जैसे बड़े बच्चे आने लग गए, 9, 10, 15 से स्टार्ट हुआ, तो वो बच्चे थोड़े से समझदार थे। तो कुछ बच्चे जब 6 से लेके 8 क्लास तक के बच्चे आए तो उन्होंने बताया कि हमें बुरा लग रहा है। वो एक इंटरव्यू भी था मेरा, मैं पूछ रही हूँ और वो बच्चा कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी मेन रीज़न ये थी कि बच्चे एक दूसरे से दूर बैठ रहे हैं। ये देखें, क्लास में भी पहले बच्चे एक डेस्क पे जो है 2 से 3 बच्चे बैठते थे, अब ये क्लास में देखें दूर दूर बैठ रहे हैं, तो बच्चे ऑब्वियसली परेशान हैं कि वो दोस्तों से दूर बैठ रहे हैं, अकेले अकेले बैठ रहे हैं। इस बच्ची से बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, आपको क्लास में कैसा लग रहा है? अकेली अकेली बैठी हुई हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? स्कूल आके अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। अच्छा, फ्रेंड्स से मिली हो? हाँ। किसको मिस किया? सबसे ज्यादा किसको मिस किया? मैंने सगील को। सभी को मिस किया है? सगील को। सगील को मिस किया है। घर में सगील से बात नहीं हो पा रही थी, आज अच्छा लगा मिलके? ये छोटी सी बच्ची है। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको मैं क्लासरूम दिखा सकूं तो बच्चे जो हैं छोटे छोटे से हैं, दूर बैठे हुए हैं। पहले क्लासरूम से थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें गाइड किया, बताया स्कूल जाकर। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आप वहाँ गई और आपने देखा बाकायदा SOPs पर भी अमल किया जा रहा है, और ये बात जरूरी भी थी। मैं जैसी बहुत सारी माएँ परेशान थी कि क्या सिचुएशन होगी स्कूल में, क्या रूटीन होगी, हमें तो कुछ नहीं पता। तो आज उन्होंने भी जब ये आपका देखा होगा आपको और इस तरह स्कूल में SOPs को, तो यकीनन उन्हें भी खुशी होगी कि वाकई हमारे बच्चे सेफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलिशबा। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और अलिशबा को देखकर और उनसे जानकर मुझे तो खुशी हुई, और लेकिन बहुत सारी माँ मेरी तरह परेशान होंगी। और मैं भी आज सोच रही थी यार मुझे टाइम मिलता तो मैं चली जाती, वहीं जाकर देख आती कि बच्चों के लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, बच्चे किस तरह बैठे हैं, क्या SOPs पर अमल किया जा रहा है। तो अच्छा है, और जिस तरह देखने में आया कि बच्चे फासले पर बैठे हैं, लेकिन बात यह कि बच्चे शायद इतने खुश नहीं होंगे फ्रेंड्स के साथ बैठकर। वो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। खैर है, बहरहाल ये पेंडेमिक है और इसमें इसी तरह से स्कूल जो है रीओपन तो करने थे, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। तो यही बात जानते हैं जंगीर अहमद अंसारी साहब से कि बच्चे तो परेशान, टीचर के लिए कितना मुश्किल है एक ग्रुप को एक दिन पढ़ाना है, फिर नेक्स्ट ग्रुप जो होगा वो उसको भी वही चीज़ें पढ़ानी है, तो टीचर्स के लिए कितना मुश्किल है। बच्चों को जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। आधे बच्चे एक दिन आते हैं ग्रुप ए, ग्रुप 2 दूसरे दिन आता है, और टीचर रोजाना 2 दिन मुसलसल एक ही चैप्टर, एक ही चीज़, वही चीज़ उन्हें बताता है, वही चीज़ उन्हें बताता है। थोड़ा इसमें बोरियत का अंसर तो है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमने निसाब को भी कवर करना है और उनको इतनी तैयारी करानी है। बच्चों को बावर भी करा दिया है, करा भी रहे हैं कि 10th में आपने जितने नंबर लिए उतने ही 9th में आपके लगेंगे, और आपके लिए एक टिकट में 2 मजे हो गए। एक तो सिलेबस जो है वो स्मार्ट हो गया, उसके बाद आपका जनाब स्मार्ट सिलेबस में 2 क्लासेस कवर हो रही हैं। अगर यहाँ आप 60 में से 50 लेते हैं तो 50 उधर आ जाएंगे, अगर 75 में से 70 लेते हैं
تو 70 ادھر آ جائیں گے. تو اس طرح یہ سب سے زندگی میں پہلی بار یہ موقع آپ کو فراہم کیا ہے اس بیماری کی علامت میں, جیسے بھی کرونا کی شکل میں, لیکن آپ کے لیے چانس ہے کہ آپ بہتر سے بہتر نمبر بنا سکتے ہیں. اچھا, اب سلیبس کور کس طرح کرایا جائے گا؟ ٹیچر کے لیے بھی ایک مشکل ٹارگٹ ہے. کم تو کیا گیا لیکن سلیبس اتنا کم بھی نہیں کیا گیا کہ جو ہے, اور 6 مہینے جو 7 مہینے بچوں کو جو پڑھایا وہ بھی اگر آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں تو بچوں نے کون سا فوکس کیا تھا, بچوں نے کون سا صحیح طرح سے پڑھ لیا تھا؟ جہاں تک آن لائن کلاسز کا تصور تھا وہ تو ایسے ہی عجیب سی بات لگتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جو حقائق ہیں. ہاں, آپ چونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہے نا, عادی نہیں ہے سسٹم کے, نہ کبھی ایسا ہوا پہلے. بالکل. تو آپ چونکہ بچے آئے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور اس سلیبس کو انشاءاللہ ہم 1 ماہ بلکہ 1.5 ماہ پہلے مکمل بھی کر لیں گے, اس کی ریویژن میں بھی اسے لے آئیں گے. ہم پر امید ہیں بچوں سے بھی. میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے بچوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام والدین اپنے بچوں کو سکول لازمی بھیجیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اب دن بھی کم ہے نا, ہفتے میں 3 دن ایک گروپ جا رہا ہے, پھر 4 دن کی چھٹیاں ہیں, پھر 3 دن دوسرا گروپ جا رہا ہے. تو اس میں جو ہے بچوں کے پاس پھر وہی بات ہے کہ اسپیس ٹائم زیادہ خالی ٹائم مل گیا ہے ان کو, تو ضروری ہے. اچھا, برڈن ہوگا, سلیبس کور اپ کرانا ہے, ٹیچرز نے تو کرانا ہی, بچوں پر تو برڈن ہوگا نا. نہیں, برڈن اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے اسمارٹ سلیبس اتنا ہی بنایا ہے جتنے دن ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس میں ان کی ریویژن بھی ہو سکے. لیکن وہ بچے جو روزانہ آتے ہیں, اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہیں, جن میں پڑھنے کا شوق ہے, جن میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, ان کے والدین کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ بچوں کو سکول بھیجیں تاکہ ان کے بچے جو ہے کامیاب ہو کر واپس لوٹیں. اور ان کو ذمہ کام دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اگلے دن وہ مصروف رہیں, اور نیکسٹ صبح ان سے وہی کام چیک کیا جاتا ہے. آپ کو بھی وزٹ کریں ہمارے سکول میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سکول کے بچے کس طرح اپنے ہوم ورک کو لے رہے ہیں, کس طرح ان کی کاپیاں نیٹ اینڈ کلین ہیں, کس طرح ان کے ڈریسز نیٹ اینڈ کلین ہیں, کس طرح انہوں نے ناخن تراشے ہوئے ہیں, بال کٹوائے ہوئے ہیں, SOP میں ڈسٹینس کتنا ہے, بچوں کے ڈیسکوں پر پرچی لگی ہوئی ہے. آج جو بچہ بیٹھا ہے وہ یہاں بیٹھا ہے, کل وہ آئے گا اس کی پرچی یہ لگی ہوئی ہے, وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے گا. ہر ڈیسکوں پر ان کی پرچیاں لگا دی گئی ہیں, اور زگ زیگ پوزیشن میں بٹھا دیا گیا ہے, درمیان میں ایک ڈیسک کا فاصلہ بھی ہے. اور کمرے کو بالکل سینیٹائز کیا گیا ہے, بچوں کو بار بار سینیٹائز کیا جاتا ہے. پانی کی بوٹل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں, لنچ باکس بھی ساتھ. اگر ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا وغیرہ ساتھ ہے, پانی کی بوتلیں ساتھ ہیں, سب چیز ان کے پاس ہے. اور انہیں ہدایت کی گئی ہے اگر آپ کا دم گھٹتا ہے, ماسک سب پہنے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ سامنے برآمدے میں چلے جائیں, 1 منٹ 2 منٹ کے لیے, اس سے یوں جیسے میں نے کر رکھا ہے ایسے کر لیں تاکہ آپ ایزی سانس لے سکیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر ٹائم ایسے ہی ہو, اس سے وہ پریشانی ہوتی ہے بچوں کو. اگر وہ دور بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کے لیے, آدھا منٹ کے لیے یوں ہو جائیں, اپنے آپ کو ایزی فیل کریں. جب تک وہ ایزی فیل نہیں کریں گے وہ پراپر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, بریک کا کیا سسٹم کیا؟ بریک نہیں ہے, بریک بالکل نہیں ہے, کیونکہ اساتذہ کرام بالکل انہیں مصروف رکھتے ہیں, لیکن دوران مصروفیت جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے پیریڈ کے اندر 2 منٹ 3 منٹ, انہیں تھوڑا سا چینج لاتے ہیں, تھوڑا سا مزایا. ایک بچہ جو ہے نا 40 منٹ تک مسلسل جو ہے فوکس نہیں کر سکتا. بالکل. وہ ہر 7-8 منٹ کے بعد بچے کی توجہ تھوڑا سا, کوئی تھوڑی سی بات سنا دی, کوئی نصیحت والی بات سنا دی, کوئی بات سنا دی, ان کو ریلیکس کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ بہتر رزلٹ ہمیں مل رہے ہیں. اور خاص کر ہمارے اسکول میں تو یہ ہے کہ ان کے پاس بورڈ مارکر ہیں, وائٹ بورڈ مارکر. اب ہمیں یقین نہیں رہا کہ انہیں کام دیں گے تو یہ جناب نقل کر کے لکھ دیں گے. ہم اسے کہتے ہیں سامنے آ جائیں بورڈ پہ جو یاد کیا ہے, کل جو پڑھایا گیا تھا یاد کر کے آئیں, ایک چھٹی گزار کے آئیں, آپ ہمیں لکھ کے دکھائیں. تو وہاں لائنیں ڈال دی جاتے ہیں, نمبر ڈال دیے جاتے ہیں, بڑے بورڈ ہیں ہمارے, 8 بچے ایک ٹائم میں وہ آ جاتے ہیں. اس طرح 2 منٹ میں ساری کلاس کا ٹیسٹ سامنے ہو جاتا ہے بغیر نقل کے. اچھا, سیکشن بھی بنا دیے گئے, اور ویسے بھی سیکشن ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں, تو سیکشن زیادہ ہوتے ہیں. اگر 8 کلاس کی بات کرتے ہیں تو کوئی 8 سے 9 سیکشن ہوتے ہیں, اور ہر کلاس میں بچوں کی تعداد 100-150 سے زیادہ ہے. تو اب کتنی کم کی گئی ایک کلاس میں؟ ایک کلاس میں اب جو ہے 20 سے زیادہ نہیں بیٹھے, کہیں 18 ہیں, کہیں 19 ہیں, کہیں جناب 17 ہیں, کہیں 16 ہیں ایک دن میں. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کہیں تعداد زیادہ ہے تو وہاں کمرہ کھلا دے دیا گیا انہیں, یا اسے 2 کلاسز بنے. ٹھیک ہے, یہی میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ یہ پرائیویٹ سے کہیں گنا آپ کی جو ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے. پرائیویٹ میں اگر
30 بچے ہیں, اتنے ہی ہوتے ہیں. زینو کے جو ہے 30 اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے 16 بچے ایک دن کر دیے ہیں, اور اسی طرح 15-16 بچے جو ہے اگلے دن کر دیے گئے ہیں کہ ایک کلاس میں. اور یہاں تو 100 کی تعداد میں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں, تو ان کو کس طرح ڈیوائڈ کریں گے کلاس؟ ہمارے اسکول کا رقبہ بھی اتنا ہوتا ہے, کمرے بھی بہت کھلے ہوتے ہیں بنسبت پرائیویٹ اسکولوں کے. جی بالکل. اور انوائرمنٹ بھی صحیح ہوتا ہے. ایک کمرہ ہے, اس کے سامنے برآمدہ ہے, ادھر بھی کھلے آب و ہوا, ادھر بھی گراؤنڈ ہے, سامنے بھی گراؤنڈ ہے, سامنے لائن میں کمرے ہیں, پیچھے گیلری ہے, آگے برآمدہ ہے, پھر آگے سین ہے. تو اس طرح ان کا انوائرمنٹ بھی صحیح رہتا ہے, اور گھر سے زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں کہ بچے اسکول میں بہتر لائف جو ہے وہ گزارتے ہیں 4 گھنٹے. ٹھیک ہے جی, زبردست. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بہت اچھا لگا آپ سے جان کر. اور کیا میسج جائے گا دیکھنے والوں کو, پیرنٹس کو کیا کہیں گے آج کے دن؟ آج کے دن سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, تمام دوست, تمام بچے گھروں میں 2 نوافل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنے امان میں رکھا ہے. یہ چونکہ مسلمان ہیں, آپ کی دعائیں ہیں, اعلیٰ قیادت جو ہے انہوں نے جس انداز سے لیا ہے پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے, اس میں جب وضو ہوتا ہے وہی ہمارے SOP سے. آپ نے دیکھا کہ ہر جناب یہ کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ہاتھ دھوئیں, صابن سے یہ کریں وہ کریں. تو اپنے بچے کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں اور روزانہ اسکول بھیجیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ناصر ہو, آپ نے مجھے یاد کیا. تھینک یو جہانگیر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور ہمارے ساتھ ہمارے ہی جناب پیٹی بھائی موجود ہیں. ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں, جو ہمارے اپنے کولیگ آتے ہیں نیوز ڈپارٹمنٹ سے, اور ان کی اگر آپ چلے جائیں نیوز ڈپارٹمنٹ میں تو یہ آپ کو پوچھیں گے نہیں. اور یہ تو مزے کی بات ہے, اینکر بھی بن گئے. انہوں نے میرا مارننگ شو ہوسٹ کیا, اور اب جب یہ آئے تو میں نے کہا یار ادھر آ جاؤ, یار ادھر بیٹھ جاؤ, آج میں گیسٹ بن جاتی ہوں. اور میرا اب یہی دل کہہ رہا ہے کہ میں اٹھ کر نا تو 7 سیٹ پہنچ جاؤں اور ان کو کہوں یہاں آ کے بیٹھیں. تو ابھی ہم ایکسچینج کرتے ہیں, ابھی شو پڑا ہے, تو ابھی آج ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو بلال نیازی ہمارے ساتھ, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. بلال کر لیتے ہیں ایکسچینج. نہیں, میں نے اس دن آپ کے لیے دعا کافی مانگی تھی شو میں کہ آپ جلدی سے صحتیاب ہو کے آ جاؤں. آپ دوسرے دن پھر آ گئی ماشاءاللہ. کافی نہیں, آپ نے گلا دیا کہ ہم آپ کو پوچھتے نہیں, لیکن جب بھی آپ ہمارے نیوز روم میں آئیے تو ہم نے تو ویلکم کیا آپ کو. نہیں, آپ بہت اچھے ہیں, ایمان سے بہت اچھے ہیں, لیکن ہر کوئی بزی ہوتا ہے یار کام میں جب بھی گئی ہوں نیوز روم میں تو ہر کوئی بزی ہوتا ہے, کوئی اپنی بیٹ پہ ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اصل میں نیوز تو ہم یہاں سے ویلے ہو کے جاتے ہیں, ہم بھی اپنا کام کر کے ہوتا ہے کہ ہر کوئی نا 12 بجے آپ پہنچتے ہیں, 12 کے بعد اس وقت مین بلیٹن ہوتا ہے, اس وقت ہر کوئی بزی ہوتا ہے, کوئی نیوز فائل کر رہا ہوتا ہے, کوئی پیکج کے لیے جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی بھی اور اس وقت ہم ویلے ہوتے ہیں. اس وقت آپ فری ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے کہ یار 12 کا بلیٹن ہے, ایکسکلوسیو چاہیے, اس میں آپ نے اچھی سٹوریز فائل کرنی ہے. تو وہ اس وقت نا ہر کوئی اپنے ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے. تو میں بھی اس وجہ سے کوئی بات ہوئی ہے, ورنہ موسٹلی ہم لوگ نیوز کافی اچھی عادت ہو گئی ہے عائشہ کو تو شکوے گرے کرنے کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ نے ہوسٹ کیا. اور میں آئی تو میں نے پوچھا, میں نے کہا تو کہتے ہیں بلال نے ہوسٹ کیا, پھر میں نے آپ کا ریپیٹ میں دیکھا تو ماشاءاللہ لگ ہی نہیں رہا تھا. تو بلال ویسے بھی بہت سارے پروگرام اور بھی ہوسٹ کر رہے ہو, تو یہ آج میں پوچھ لیتی ہوں, یہ 2 ایکسپیرینس کیسے رہے, ہوسٹنگ میں کتنا مزہ آ رہا ہے یہ بتاؤ. کافی اچھا ایکسپیرینس تھا, کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے پروگرام ہوسٹ کرنا ہے, تو اس وقت میں نے کچھ تیاری کی, اور تیاری اس میں اصل میں تھا کہ جو ہم شو ہوسٹ کر رہے ہیں تو وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں, یہ لائیو تھا, تو اس حوالے سے کچھ زیادہ اس میں ہمیں فوکس رہنا تھا. اس حوالے سے یہ پتا چلا نا کیسے مشکل تھا کہ 2 گھنٹے آپ نے لائیو مسلسل رہنا ہے, اور آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے, کیونکہ آپ کا کوئی چانس نہیں ہے جس میں کہ آپ دوبارہ سے ریٹیک لے سکیں. اچھا, مزہ کتنا ہے یہ بتا. انجوائمنٹ کافی اچھی تھی, اور جو آپ کے گیسٹ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ, گیسٹ چینج ہو رہے ہیں, اور جبکہ ہم جو شو کرتے ہیں تو آؤٹ ڈور شو ہوتا ہے, تو وہاں پہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں گیسٹ, اور وہاں جا کے ان سے بات کرنی پڑتی ہے, وہ ایشوز بیس ہوتے ہیں. یہاں انٹرٹینمنٹ اور کافی ساری چیزیں مکس تھی, تو کافی مزہ آیا ہے نا, مزہ آیا. ہمیشہ ایشو پر کام کرتے ہوئے تو انٹرٹینمنٹ میں کتنا اچھا لگتا ہے. انٹرٹینمنٹ آپ سمجھتا ہوں کہ لائف کے لیے کافی لازمی ہے, کیونکہ 4 سال مجھے بھی میڈیا میں ہو گئے ہیں. تو جب فرسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو اس وقت ہم بھاگم بھاگ, کبھی اسپیڈ میں جانا, کبھی اس جگہ ایشو. ملتان کی میرے خیال میں کوئی ایسی گلی نہیں ہے, کوئی محلہ نہیں ہے جہاں ہم گئے نہ ہو. اور میرے پاس تو عوامی مسائل کی بھیڑ تھی, مطلب کہ آپ نے صفائی کے, واسطہ کے, اس کے علاوہ اگر ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں بھی یہ ایشوز ہیں, ہاسپٹلس کے بھی یہ ایشوز ہیں. تو ہر گلی محلے میں جانا ہوا,
اب مسئلہ یہ ہو کہ 4 سال میں اب یہ سوچتا ہوں کہ کچھ انٹرٹینمنٹ، ہمارے ایک رپورٹر ہیں وسیم شہزاد صاحب، وہ کافی بعض کو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کافی انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کبھی کسی سینما میں بیٹھے ہیں، کبھی کسی تھیٹر میں بیٹھے ہیں، اور کبھی کسی فنکشن میں میوزیکل گالا تو وہاں بیٹھے ہیں، تو وہ اس قسم کی انجوائمنٹ ہونی چاہیے. اب ہماری جو بیٹس ہیں ہیلتھ، ایجوکیشن یا نیوز نائٹ پروگرام، تو اس میں صرف ایشوز بیسڈ، اس میں ٹینشن، اور لیکن اس میں خوشی تب ہوتی ہے جب پبلک کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو اس وقت کچھ فیل ہوتا ہے کہ چلو یہ نیکی کام آ جائے گی کہ میری وجہ سے میں ایک سورس بنا ان کا مسئلہ حل کرانے میں، تو اس وجہ سے کچھ اطمینان آ جاتا ہے، ورنہ انجوائمنٹ کافی لازمی ہے لائف میں. اچھا انجوائمنٹ ہے، اب آتے ہیں تھوڑا اصل اس پہ، کیونکہ اب اسکول کھل گئے ہیں، بچوں کی انجوائمنٹ ختم ہو گئی. 6 مہینے بعد بالآخر اسکول کھلے، اور آخری جو فیز تھا وہ یہ چھوٹے بچے تھے جنہیں جانا تھا پریپ سے لے کر جو ہے 5 کلاس تک، جو ہے آج اسکول کھلے اور اوپن ہو گئے ہیں، اور میں بھی بچے کو بھیج کر آئی، میں بھی آج شکر کر رہی تھی، شکر ہے کہ کھل گئے، بالآخر اسکول کھل گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ پھر کرونا ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، کچھ اپڈیٹس کیا کہ ہیں، ایس او پیز کو کس طرح فالوز کیا جاتا ہے؟ علیشہ نے تو ہمیں بتایا، بلکہ اسکول بھی دکھایا، پرائیویٹ اسکول میں گئی تھی ان کا، میں گورنمنٹ میں بھی گئی عائشہ، تو وہاں بھی بڑا خیال رکھا جا رہا ہے. گورنمنٹ میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، پرائیویٹ میں کم ہوتی ہے، تو اس کو مینیج کر لیا جاتا ہے. 10-10 12-12 بچے ایسے ہی مجھے کلاس میں نظر آ رہے تھے اور فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو کرونا ٹیسٹ ہونے فوکس کیا جا رہا ہے حکومت اور محکمہ ایجوکیشن. کل اس حوالے سے وزیر ایجوکیشن کافی ایکٹیو نظر آیا، کیونکہ اگنور کیا جا رہا تھا ایس او پیز کو. تو کل انہوں نے پنجاب بھر میں مختلف سی اوز کو اس حوالے سے سسپینڈ بھی کیا ہے، وارننگ نوٹس بھی جاری کیا، اور ملتان کے سی او کو بھی وارننگ نوٹس جاری کیا گیا. تو اس حوالے سے کل کا دن تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کافی ہلچل والا دن تھا، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایس او پیز پر جب جہاں پر ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی اسکول میں کرونا کا کیس آیا تو متعلقہ جو پرنسپل ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا. اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا متعلقہ پرنسپل ذمہ دار ہوگا. اس وقت یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ خالی زبانی دعوے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری جو افسران آتے ہیں یا ہمارے سرکاری وزراء آتے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن کل جو اس حوالے سے مراد راس نے کل اس حوالے سے سٹیپ لیا، اور تقریباً 12 کے قریب سی اوز کو اس حوالے سے نوٹس جاری کیے گئے، اور 3 سی اوز کو سسپینڈ کیا گیا، کسی کو شوکاز جاری کیا گیا، اور 3 کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے، جن میں ملتان کے ریاض خان بھی شامل تھے. تو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کافی ایکٹیو ہے. اس کی ریزن یہ سمجھ آ رہی تھی کہ پہلے جو بچے اسکول میں آ رہے تھے ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا امیونٹی لیول سٹرونگ تھا، لیکن جو اب بچے آ رہے ہیں وہ چھوٹے، ان پر اگر یہاں پہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اگر محکمہ ایجوکیشن یا ملتان کے اسکول یا ساؤتھ پنجاب کے سرکاری پرائیویٹ اسکول سیریس نہیں لیتے تو بچوں کو سیو کرنا مشکل ہوگا. تو اس حوالے سے کل سیریس 6 مہینے کی محنت غارت میں گئی. اگر خدا نخواستہ بچوں میں یہ بیماری آ جاتی ہے، جو ہم نے سیف رکھا، بچوں کو گھروں میں رکھا. اور کل ہم نے دیکھا کہ ملتان کے 2 سکولز میں سے ایک سکول میں سے 2 بچوں کو پازیٹیو کیس آئے، اور اس حوالے سے ان سکولز کی کلاسز کو سیل کیا گیا اور اس کو ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے. 14 روز کے لیے کہا گیا کہ جو اس کے بچے ساتھ تھے ان بچوں کے ساتھ، تو ان کے بھی ٹیسٹ کرائے جائیں گے، اور ٹیسٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس میں والدین تو نو ڈاؤٹ اس وقت خوش ہیں کہ کیونکہ 6 مہینے بچے گھر تھے، اور ہر کسی کو پتا تھا کہ کوئی کسی قسم کا فوکس نہیں ہو رہا تھا، تعلیم کا ضیاع ہو رہا تھا. لیکن اب اسکول اوپن ہو گئے، اچھی بات ہے، لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے جب تک یہ وبا موجود ہے، اور اس کو ایزی ہم نے نہیں لینا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اب ہم جو ہے، کیونکہ میرا بچہ گیا تو مجھے پھر زیادہ ٹینشن ہو گئی. سیدھی سی بات ہے، جب ہمارے بچے جاتے ہیں تو ہر پیرنٹس کو ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے جا رہے ہیں تو ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں نہیں. اور میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں اسکول کا وزٹ ضرور کروں گی، میں کلاس روم میں ضرور جاؤں گی، میں جا کر دیکھوں گی کہ کس طرح کا سسٹم جو ہے اب بنایا ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہے پہلے فیز میں کھولے گئے تھے اسکول، اور اس فیز میں نے یہاں آ کر کہا تھا کہ مجھے گورنمنٹ اسکول، کیونکہ یہاں نصرت اسلام ہے دوسرے، تو وہاں جب میں راستے سے گزری تو مجھے نظر نہیں آیا، بچوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے اور اکٹھے جا رہے جھمگٹوں میں. تو مجھے یہ دکھا، اور میں نے یہاں آ کے ڈسکس بھی کیا کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا، یا اندر کا مجھے نہیں پتا، لیکن سختی کرنی ضروری ہے بچوں کو. اس میں 2 چیزیں میں آپ کی بات کروں، 2 چیزوں کو ہم نے ایڈ کرنا. ایک ہے ٹیسٹنگ، کرونا ٹیسٹنگ کا بار بار ہونا. اس سے یہ اگر میں ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا، اگر بچے ماسک نہیں لگا رہے، لیکن اس اسکول میں کرونا ٹیسٹنگ بار بار رینڈم ہونی چاہیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ
کیا ریشو آ رہی ہے. اگر کرونا ٹیسٹنگ اس میں کرونا کیس زیادہ آ رہے ہیں تو وہاں پر پھر سختی لازمی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں جس طرح پوری مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں, پوری سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ SOPs پر اتنا فالو نہیں کیا جا رہا, ہماری مارکیٹس کے حال دیکھ رہے ہیں, ہماری مساجد میں دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو اس کے علاوہ جو مذہبی جلوس ہوتے ہیں ہر جگہ فالو نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر ہم رینڈم سیمپلنگ کریں گے تو اس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ریشو آ رہی ہے. لاسٹ میں یہ مسئلہ ہوا تھا کہ سیمپلنگ کا عمل بالکل روک دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کیسز موجود ہیں یا نہیں. اب جیسے کہ کل کیس آئے 2 اسکولوں, ایک اسکول میں کیس آئے, اسی طرح ہر اسکول میں رینڈم سیمپلنگ کا سلسلہ جاری رہے. ہر کلاس روم میں 5 سے 7 بچوں کی سیمپلنگ ہو, ہر اسکول میں 50 سے 60 بچوں کی سیمپلنگ ہو, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ریشو ہے. اگر اس میں کیسز آتے ہیں تو سختی کرنی چاہیے, SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کرانا چاہیے, اور اس حوالے سے ڈسانفیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر یہ ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تو اس پہ اگر ہم دکھائیں تو ہمارے ادارے اس پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے, کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اور ان کا وہ ویژن نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اتنے سیریس ہوں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب محکمہ صحت کے افسران خود ماسک نہیں لگاتے, محکمہ صحت کے افسران جب خود اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کا افیکٹ جو عام کمیونٹی ہے اس پہ جاتا ہے. جب میں دیکھ رہا تھا, مجھے یاد ہے کہ PMA ملتان کافی زیادہ اگریسو تھی جب کرونا کے کیسز آ رہے تھے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ ملتان میں کرفیو لگایا جائے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ ملتان کی مارکیٹس کو بند کر دیا جائے. لیکن کچھ دنوں میں جب کرونا کے کیسز کم ہوئے تو سب سے پہلا کام پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے الیکشن کا اعلان کیا. اس وقت ہم ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ کل تک آپ پورا ملتان, پورا پاکستان بند کرانے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور آج آپ کو جب بھی ٹائم ملا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے الیکشن کا جو ٹائم اناؤنس کر دیا. تو اس حوالے سے جو ہماری کمیونٹی ہے, میڈیکل کمیونٹی ہے, ہمارا ہیلتھ آفس ہے, ان کو زیادہ ذمہ داری نبھانا ہوگی. بالکل, اور ذمہ دار شہری بن کے دکھانا ہوگا تاکہ دوسروں کو پتا ہو کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں اور پھر دوسرے لوگ بھی فالو کریں. اچھا, اب بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے ادارے کتنے فعال ہوئے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اگر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بات کریں, جو ملتان میں اس حوالے سے ادارے فعال کی گئے ہیں. لاسٹ ٹائم جب جو ہمارے چیف سیکرٹری ہیں جنوبی پنجاب کے زمان, انہوں نے جب ملتان کا دورہ کیا, اور ملتان وقتاً فوقتاً وہ ملتان میں آتے رہتے ہیں, تو جب انہوں نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں لاسٹ ٹائم میٹنگ چیئر کی, تو اس وقت جب ان سے انٹرویو کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 15 اکتوبر تک, 15 اکتوبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم 15 اکتوبر تک جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مکمل طور پر فعال کر دیں گے. اس کے بعد CM پنجاب کا وزٹ ہوا. CM پنجاب نے 16 سیکرٹریز کو بلایا, جو 16 محکمے سوچ پنجاب میں آنے والے ہیں, 8 بہاولپور 8 ملتان میں. تو ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ احکامات واضح طور پر جاری کیے تمام سیکرٹریز کو کہ اب آپ نے واپس لاہور کی طرف نہیں جانا, اب آپ نے یہیں پہ رہنا ہے اور یہیں پر عوام کی جو مسائل ہیں اور یہیں پہ جو ادارے ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہے. ملتان کی بات کر لیں, جو ملتان میں ادارے ہیں, ہیلتھ کی بات کر لیں تو اس میں سیکرٹری ہیلتھ تعینات کیا گیا اجمل بھٹی کو. وہ پہلے وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے اس پرائمری سیکنڈری کے, اس کے بعد ان کو سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب تعینات کیا گیا. وہ وقتاً فوقتاً کام کر رہے ہیں. وہ ساؤتھ پنجاب بہاولپور کا بھی کل ان کا وزٹ تھا, انہوں نے مختلف ہاسپٹلس کا وزٹ کیا, اور ملتان میں وہ جلال پور پیر والا شجاع آباد میں وزٹ کر رہے ہیں. اور سب سے جو اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ جب سیکرٹری کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ملتان یا بہاولپور میں موجود ہوتا ہے تو وہ تمام اضلاع کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, CEOs ہوتے ہیں, یا ڈویژن کے جو ہیڈ ہوتے ہیں, ان کو بلا کے آسانی سے میٹنگ چیئر کر سکتا ہے. اور میں جب ہم لاسٹ ٹائم میٹنگ میں موجود تھے تو وہ پوچھ رہا تھا کہ راجن پور کا فلاں علاقہ, وہاں پر جو ہیلتھ یونٹ ہے اس کی کیا ایشوز ہیں, اس کی بلڈنگ کیوں کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہم بات کریں, کمپیئر کریں پورے پنجاب سے, تو کس طرح سیکرٹری ہیلتھ پنجاب راجن پور یا میاں والی یا جو چھوٹے اضلاع ہیں ان پر فوکس کر سکتا ہے. اس کا زیادہ فوکس سیالکوٹ پر ہوگا, لاہور پر ہوگا, اس کا گجرانوالہ پہ ہوگا, فیصل آباد پہ ہوگا, سلاپنڈی پہ ہوگا. تو وہ ملتان یا DG خان مظفر گڑھ کی طرف آتے آتے اس کو ٹائم لگے گا. لیکن ساؤتھ کا سیکرٹری بیٹھا ہوگا تو وہ اسے پتا ہوگا کہ یہ گنے چنے میرے اضلاع ہیں جہاں پر یہ ایشوز ہیں, اتنا بجٹ ہے, اور سامنے وہ بیٹھا ہے اس کا جو CEO ہے اس متعلقہ ڈسٹرکٹ کا, تو اس کی باری 8-9 CEOs بیٹھے ہیں, تو ان کی میٹنگ چیئر کرنا آسان ہے, نہ کہ 36 اضلاع کی میٹنگ چیئر کرنا. تو یہ کافی افیکٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر لیں تو اس حوالے سے جو ایجوکیشن کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر احتشام, وہ بھی اس حوالے سے ملتان میں ان کا دفتر بننے جا رہا ہے. وہ وقتاً فوقتاً وزٹ بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ کرونا SOPs پر ہر صورت میں عمل درآمد کرانا ہے. اور انہوں نے بھی تمام جو ڈائریکٹر کالجز تھے اور تمام جو CEOs ایجوکیشن تھے ان کو بلایا. اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ
کنسرننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایجوکیشن کے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پھر کالجز آ جاتے ہیں، پھر ہائر ایجوکیشن آ جاتی ہے. ہائر ایجوکیشن مکمل ہے، الگ ہے، ایجوکیشن الگ ہے، لیکن جو ساؤتھ پنجاب کے لیے کیا گیا ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا. سیم اسی طرح ہیلتھ میں بھی ایسے کیا گیا کہ جو پرائمری سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں جس طرح ہمارے ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیو اور جو ہیلتھ یونٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹرشری کیئر کے ہیں جس طرح نشتر ہے، چلڈرن کمپلیکس ہے، یہ 2 الگ ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن ان کو اکٹھا کیا گیا اور ایک ہی سیکٹری یہاں پر تعینات کیا گیا. اسی طرح ایگریکلچر کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، وہاں بھی سیکٹریز جو ہیں وہ تعینات ہیں، اس حوالے سے وقتاً فوقتاً میٹنگز ہو رہی ہیں. تمام سیکٹری ہیں جو لاہور سے آئے ہیں اور یہاں آ کر جو ہے یہ سارا کام سنبھال رہے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ساؤتھ پنجاب سے ہی یہ تعیناتی ہوتی اور یہاں کے سیکٹری ہوتے تو یہاں لوگوں کو زیادہ بینیفٹ ملتا. میرے خیال میں اس میں اگر ہم بات کریں تو کچھ سیکٹریز ہیں جو کہ جنوبی پنجاب میں رہ چکے ہیں. اگر ڈاکٹر احتشام کی بات کریں جو سیکٹری ایجوکیشن ہے، مظفر گڑھ کے ڈی سی رہ چکے ہیں، تو اس حوالے سے وہ یہاں پہ تعینات رہ چکے ہیں. بات وہی آ جائے گی کہ ساؤتھ پنجاب جو ہمارے 3 ڈویژن ہیں، بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان، ان تینوں ڈویژن کو ملا کر ہمارا سیکٹریٹ بنایا گیا. تو یہاں سے کتنے افسران ہیں ملتان کے، ڈی جی خان کے، اور کہاں کہاں پہ تعینات ہیں. تو اب جس طرح کمشنر ملتان کو یہاں پہ تعینات کیا گیا، ملتان کے ہیں، تو یہ کچھ چینج نظر آیا کہ جو اب اس میں اب بہتر ہوگا جب اس خطے کو امپاور کیا جائے گا تو جہاں کے جو افسران ہیں ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ وہ یہاں پہ آئیں. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ یہاں سے لوگ کیوں چلے جاتے ہیں، جہاں پہ وسائل نہیں ہوتے، جہاں پہ جب اختیارات نہیں ہوتے، جب ان کو پتا ہے کہ میں نے ہر کام کے لیے لاہور جانا ہے تو وہ ملتان میں کیوں رہے. اس کی پہلی ترجیح ہوگی کہ وہ میں اپر پنجاب میں رہوں جہاں میں اپنی چیزیں کرا سکوں. لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ میں ملتان میں سیکٹر ڈیولپ ہے تو ملتان میں آسانی سے رہ سکتا ہوں، تو جو ہمارے افسران ہیں وہ کوشش کریں گے کہ انہیں اٹریکٹ کرے گا ملتان، تو وہ ملتان کی طرف راغب ہوں گے اور اپنے ٹرانسفر کے لیے ملتان آئیں گے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم میں کہ یہاں پر اختیارات نہیں تھے، وسائل کی کمی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر جو بیوروکریسی کا یہاں پہ رجحان تھا، جو کہ یہاں کی مقامی لوکل لوگ ہیں وہ یہاں پر کم آ رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب ہیلتھ پہ تھوڑا سا بات ہے تو ہو گئی کہ کون کون سے ادارے جو ہے فعال ہونے جا رہے ہیں، کچھ ورک ہو بھی رہا ہے، اور جانے کے اب ہیلتھ کے حوالے سے ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے. نشتر ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں، اپنے کارڈیالوجی پر کی بات کرتے ہیں تو بڑا برڈن ہے ان ہاسپٹلس پر. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. کل ہمارے ساتھ کیمسٹ بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک غریب بندہ بیچارہ کیا کرائے، وہ کھانا کھائے یا علاج کرائے، تو وہ اپنے یا بیسک نیڈز پوری کرے گھر والوں کی، سیدھی سی بات ہے. تو وہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں کے لوگ علاج نہیں کراتے، ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے، ادویات اتنی مہنگی ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ دوا ایک دن کھائی اور ایک دن ناغا کر دے کہ 7 دن پورے کر دے ہیں تو کسی طرح تو پورے کر دے، تو بیچارے جو ہے میں کہتے ہیں سسک کے مر جاتے ہیں. جی اگر ہم دیکھیں ہسپتالوں کی صورتحال کی بات کر لیں تو جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ایک امید تھی کہ اب فوکس کیا جائے گا ہیلتھ، فوکس کیا جائے گا ایجوکیشن پہ، جو ہماری بیسک نیڈز ہیں ان پر فوکس کیا جائے گا. کیونکہ جب الیکشن ہم دیکھ رہے تھے اس وقت جتنے بھی جلسے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ صحت کے میدان پر انویسٹ کیا جائے گا، اب میٹرو نہیں بنے گی، اب صحت کے میدان پر فوکس کیا جائے گا، اب نئے ہاسپٹل بنیں گے، جو ہاسپٹل ہیں ان کو اچھا بنایا جائے گا. یہ اعلانات تھے اور لوگوں نے اس بیس پر ووٹ بھی دیا. لیکن 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ملتان کے سرکاری اسپتالوں میں رتی برابر چینج نہیں گئی. مطلب اگر ہم بات کریں نشتر کی 1100 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، شہباز شریف نے 1700 بیڈ اس کو بنا دیا. نشتر 2 کا منصوبہ نو ڈاؤٹ شروع کر دیا گیا، وہ جاری ہے، لیکن جو موجودہ نشتر ہے اس کی مینٹیننس کا میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا بجٹ ہوگا اندازہ آپ کے مائنڈ میں؟ میرے مائنڈ میں کتنا ہونا چاہیے مجھے کوئی اندازہ مطلب اس کی 30 وارڈز ہیں، 30 وارڈ میں 1700 بیڈ ہیں، سے ویسے نظر نہیں آئی، مجھے نظر نہیں آئی. بجٹ اگر ہم بات کریں سالانہ کی تو کروڑ روپے کا ہونا چاہیے، کروڑ روپے کا ہونا چاہیے، لیکن نظر نہیں آئی. ٹوٹل بجٹ 30 لاکھ روپے. اچھا 30 لاکھ روپے اور اتنا بڑا ہاسپٹل. اگر میں صحیح بات بتاؤں تو میں ایمرجنسی میں گئی تھی کچھ مہینے پہلے اور میرا بیٹا بیمار ہو گیا، اور ٹائم ایسا تھا کہ جس میں پرائیویٹ جو ہے ہاسپٹل نہیں اوپن تھے، رات کا ٹائم تھا. تو جو کنڈیشن میں نے دیکھی تو میں سوچ رہی تھی یار یہ تو صدیوں سے ایسی ہے، جو دیواروں کا حال تھا اور جو اندر کلر تھا اور جو بیڈ تھے اور جو بیڈ شیٹس جو بچھائی گئی تھی، جو جرمز
تو یہ تو منتقل ہوتے رہتے ہیں. مطلب ہم انفیکشن کنٹرول کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا فری انفیکشن انوائرمنٹ ہو, لیکن ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری وارڈز کے, اگر ہم بھی کرونا کی وارڈز بنائی گئی تھی, 7 کرونا کی وارڈ ہے, 7 دل کی وارڈ ہے, 7 بچوں کی وارڈ ہے, 7 کرونا کی وارڈ بنا دی. تو یہ تو ہمارے پاس کوئی انفیکشن فری ماحول ہے ہی نہیں. ہمارے جو ابھی چلیں کرونا کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں, جو ابھی وارڈز موجود ہیں بالکل ہی 7 ہیں. ایڈز کی وارڈ ہے 7, ہیپیٹائٹس کے لوگ بیٹھے ہیں 7, یہاں پہ یورولوجی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں کہ ہم کچھ فاصلے پر وارڈز کو بنائیں, تاکہ یہ, اب حیران ہوں گے آپ اس بات پہ کہ ڈینگی کے جب رکھے گئے پیشنٹ, تو ڈینگی کے پیشنٹ نشتر ایمرجنسی کے اوپر والے فلور میں, اور ایمرجنسی میں روزانہ کے پیشنٹ آ رہے ہیں. مزے کی بات ہے, جب میں گئی بیٹے کو تو میں نے وہ ڈینگی کے وارڈ میں ہی ہمیں انہوں نے منتقل کیا, اور ڈینگی کا پیشنٹ سامنے 2-3 بیٹھے تھے, اور ساتھ یہاں میں ایمرجنسی میں اپنے بیٹے کو لے گئی. کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بیماریوں کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا کیا کہتے ہیں, ایمرجنسی میں گئی, ایمرجنسی کے بیک سائڈ پہ جائیں, اگر ہم چند فٹ کا فاصلہ ہوگا, چند 100 فٹ کا 200 فٹ کا فاصلہ ہوگا میکسیمم, اس کے ساتھ ان کا انسینیٹر بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ کئی ٹن جو ویسٹ ہوتا ہے, میڈیکل ویسٹ وہاں موجود ہوتا ہے, اور بدبو سے برا حال ہوتا ہے. وہ نشتر ایمرجنسی کی بالکل بیک سائڈ پہ, جہاں اس کی ونڈوز اوپن ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں پر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہماری ہاسپٹلس پر فوکس, نہ تو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہا ہے, نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہا ہے, اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے وہ اس پر فوکس کر رہی ہے. جب بات کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے جب بجٹ نہیں ملے گا, جب وسائل نہیں ہوں گے, جب ہمیں کوئی اختیار نہیں ملے گا, نہیں ہے بات یہی, عوام کیا مانگتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے پیورٹی صحت ہونی چاہیے, صحت مند ہوں گے تو ہر کام کرے گے. دوسری پیورٹی ایجوکیشن, اب یہاں صحت بھی نہیں ہے, ایجوکیشن بھی نہیں ہے. کس سے ہم اگر حکومت کی ترجیحات کی بات کر لیں تو صحت اتنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے کہ انہوں نے 8% سے لے کر 265% تک ادویات کی قیمت میں اضافہ کر دیا, اور ریزن یہ پیش کی کہ ادویات کی قیمت میں وہ جو قیمتیں ہیں وہ کم تھی, جس کی وجہ سے وہ اسٹاک ہو جاتا ہے, بلیک میں فروخت ہوتی ہیں, تو اس بلیک سے بچنے کے لیے ہم نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا. دوا ساز کمپنیوں کو تو فائدہ ہو گیا, جو بنا رہی ہیں مینوفیکچررز کو تو فائدہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ ادویات جو دل کی بیماریوں کی ہے, جو شوگرز کی ہے, جنہوں نے متواتر استعمال کرنا ہے, ان کے لیے کتنا مشکل ہے. کل ہم نے اس حوالے سے پروگرام بھی کیا, میں میڈیکل سٹور پہ تھا, تو میں نے وہاں پہ ایک شخص موجود تھا, اس سے پوچھا تو وہ کہتا تھا میں نے 350 روپے کی میڈیسن لے رہا تھا, لیکن اب یہ 750 روپے کی میڈیسن ہے, میری مزدوری 400 روپے ہے, وہ ایک دن ٹائم ملتا ہے, 2 دن مجھے نہیں ملتی دیہاری, تو میں 750 روپے کی میڈیسن 2 دن کی کیسے لوں, کہاں سے لوں, بھیگ مانگوں, کس کے پاس جاؤں. اور وہ کوئی بھیک مانگنے والا نہیں تھا, وہ ایک میڈیکل سٹور پر اس نے میڈیسن خریدی ہوئی تھی, اور وہ وہاں سے جا رہا تھا, وہاں اس کو میں نے روک کے پوچھا. تو یہ کامن مین کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے, ایک زمانہ تھا جب نشتر میں فری ادویات ملتی تھی, اب وہ زمانہ نہیں رہا, کب سے یہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں. جب آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو بہت کم چیزیں ہیں جو آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, اس کے بعد لکھ کے دے دیے جاتے ہیں, جائیں باہر سے میڈیکل سٹور سے لے کے. یہ صورتحال ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم اب ان کی حکومت نے کہا صحت کارڈ پتہ نہیں کہاں چلے گیا, کس کو ملے اور کتنا بینیفٹ ہوا, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. جو سب سے آسان طریقہ تھا جو پہلی حکومت نے کیا تھا, سابقہ حکومت نے, وہ یہ تھا کہ ہسپتالوں میں فری میڈیسن پہنچا دیں. میں آ رہا ہوں, جو بھی آ رہا ہے, جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, اسے حادثہ ہوا ہے, چاہے وہ زخمی ہے, اسے میڈیسن ملے اور وہیں سے بنوائے. پرچی سسٹم کا وہاں پہ خاتمہ ہوا, میں نے جو پرچی کی فیس تھی. لیکن جو حکومت اب آئی ہے, ہسپتالوں میں میڈیسن نہ ہونے کے برابر ہیں. چند گنی چنی میڈیسن ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی شارٹ ہوتی ہیں. چلڈرن کمپلیکس میں جائیں, یہ صورتحال ہوتی ہے. آؤٹ ڈور وارڈ میں ڈاکٹرز بیچارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیسن ہو تو ہم لکھ کے دیں. نشتر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی فارمیسی کے بعد ایک لائن ہوتی ہے, لیکن لمبی لائن لگتی ہے, لوگ 1 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں, ایک میڈیسن ملتی ہے 4 بار سے لو. شباشی ہاسپٹل میں یہ سیم صورتحال ہے. فاطمہ جناح خواتین کا ہاسپٹل ہے, واحد ہاسپٹل ہے یہاں پہ. اس صورتحال ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر سے چیزیں لے کے آئیں. تو یہ گورنمنٹ جو ہاسپٹل ہیں جو بنائے گئے ہیں عوام کے لیے, تو عوام کو ان کا کیا فائدہ ہے؟ فیس بھرنی نہیں پڑتی, اور اتنی لمبی لمبی لائنیں. فیس تو یہی کہ 5 روپے کی پرچی پہ آپ جو ہے جا کر چیک کراتے ہیں, اور ڈاکٹر کی فیس بڑی سہولت ہے. باقی جو ادویات ہیں جو کہ ریٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں, تو وہ دیکھ یہ سوچیں کہ وہ بیچاری غریب عوام جو پہلے بھی پیسی ہوئی ہے عوام بیچاری, تو وہ کیسے اپنا علاج کرے. تو یہ کل بھی بات ہو رہی تھی, اور میں آج صبح یہی دوبارہ سوچ رہی تھی کہ یار کیا مطلب اصل میں ہماری عوام کے پاس
सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि गरीब आदमी या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, बिल्कुल मजबूरी है उसकी यहाँ पे आना। और हम ये कहते हैं कि अगर उसके पास वसाइल आ गया उस आम आदमी के पास, तो वो भूल के भी इन हॉस्पिटल्स में ना जाए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर सहूलियात नहीं है, वहाँ पे जिस तरह वो और बिहेवियर आप उनका देख लें, कभी आपको वहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है, स्टाफ का जो बिहेवियर है, उसका स्टाफ के बिहेवियर के हवाले से रीजन कहते हैं, उसकी रीजन मैंने देखी वो ये थी कि मैं जब चिल्ड्रन वार्ड में हमें लेके गए, डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोग एग्रेसिव होते हैं सहाफी, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर्स ने बदतमीजी कर दी, नर्स ने बदतमीजी कर दी, आप उजरा दिखाते हैं। चिल्ड्रन वार्ड में गए तो वहाँ पे तकरीबन 100 बच्चे थे वार्ड में, और 100 बच्चों को जो उन्होंने रखा हुआ था, जो बेबीज थे 2 महीनों के, 1 महीने के, वो, और वहाँ पर मैंने पूछा, उसने मुझसे सवाल किया कि बिलाल यहाँ पर कितनी नर्सेज तैनात होंगी, तो मैंने कहा 100 बच्चे हैं तो लाजमी बात है 12 से 15 तो होंगे, तो उन्होंने कहा कि 3 मैंने खुद देखी, 3 मैंने काउंट किया और 3 ही बैठी थी, और वो बहुत मुश्किल से मैं जब इंजेक्शन का अच्छा आनी है ओनू वेख ले ये हाल, तो 3 नर्सेज हैं, तब वो भी इंसान है, लाजमी बात है 100 बच्चे हैं, अगर वो 100 बच्चों को चेक करें तो आखिरी जो पहले बच्चा है 100वें बच्चे का 2-3 घंटे बाद नंबर आएगा, अब उसके साथ बच्चे के साथ एक लवाइकीन भी होगा, अब वो भी पूछेगा कि सिस्टर बताएं कि क्या इशू है इसका, तो वो उसको भी ब्रीफ करेगी, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे के पास जाएगी, तो जब स्टाफ होगा नहीं तो वो जो स्टाफ मौजूद है वो रिच हो जाता है, वो भी इस वजह से हम देखते हैं कि उनके बिहेवियर सही नहीं होते। हम देखते हैं कि निश्तर में इशू क्या बनता है, निश्तर इमरजेंसी में मोस्टली प्रॉब्लम आता है कि डॉक्टर्स बिहेव सही नहीं करते, उसकी रीजन क्या होती है, सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पे होता नहीं है, जो हाउस ऑफिसर होते हैं, पीजीआर होते हैं, वो ड्यूटी पे होती है, अब उनको ये इख्तियार है कि आपने खाली चेक करना है, और इसके अलावा जो रेलिवेंट है आपने जो है वो पट्टी वगैरह ये सारा कुछ करना है, लेकिन जब उसका कोई इशू है ऑपरेशन के लिए टाइम सीनियर डॉक्टर ने, अब जो वहाँ पे बैठा है अटेंडेंट, उसने फाइट करनी है, एग्रेसिव होना है उस डॉक्टर के साथ। ठीक है, इस पर बात मजीद करते हैं, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कि आम बंदा, अच्छा हम हमेशा गरीब बंदे की बात करते हैं, ये जो मुतवस्सित तबका है ना, जैसे हम लोग हैं, ये सबसे ज्यादा पिसे हुए होते हैं, और ये ना बता सकते हैं और ना ही किसी को उसे कहते हैं ना मांग सकते हैं। जब हम बात करते हैं महंगाई की, और हम कहते हैं हर वक्त ये कहते हैं गरीब बंदा जो है अफेक्टेड होता है, भाई हर बंदा अफेक्ट होता है, हर बंदे की लाइफ जो है ऐसी है, हर बंदा ही सर्वाइव कर रहा है, और बात यह है कि खुदा न खास्ता जब कोई बीमारी आ जाए तो उस वक्त जो है अच्छे भले लोगों का जो है हाल पतला हो जाता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोगों के घर तक बिक जाते हैं, जेवर जो बच्चियों के रखे हुए होते हैं जहेज के लिए वो तक बिक जाते हैं, ये सिचुएशन होती है, तो खस्ता हाल हो जाते हैं अगर खुदा न खास्ता को बीमारी आ जाए तो। और इस हवाले से हुकूमत भी कोई खास फेवर नहीं कर रही है, और अगर हम बात करें तो यकीन है मुतवस्सित जो हमारा मिडिल क्लास है तबका है, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हम अब बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि हमारा जो माशरा है वो क्लासेस में डिवाइड हो चुका है। ये रियलिटी है, हम इसको बात करें या ना करें कि ये हकीकत है कि हमारे यहाँ क्लासेस का वजूद है, लोअर मिडिल क्लास अपर क्लास, ये सारा कुछ हमारे यहाँ है, तो इस वजह से जो ज्यादा अफेक्टेड होता है वो तो एक आम आदमी है, जो जिसका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है, जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, वो तो ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी आमदन के जराए काफी महदूद होते हैं। रही सही कैसे कोरोना ने निकाल दी, जो आमदन के जराए थे वो जहां महदूद थे वो मजीद कम हो गए, अब आमदन कम हो गई, जो उसके अलावा जो महंगाई का तनासुब है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस हुकूमत का जो सबसे ज्यादा आवाम गिला करती है वो ये है कि जब भी इन्होंने नोटिस लिया वो चीज ज्यादा महंगी हो गई। पहली हुकूमतों में ये था कि जब भी हुकूमत नोटिस लेता था, जब भी हुक्मरान नोटिस लेते, एक्शन लेते, तो उसका कुछ रिलीफ मिलता। अब ये होता है कि जब भी हुक्मरान नोटिस लेते हैं तो वो चीज ज्यादा कम हो जाती है, ज्यादा परेशानी से गायब हो जाती है। सेम आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, घी की बात कर लें, मेडिसिन की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, जिस चीज पे नोटिस लिया जाता है वो चीज गायब हो जाती है। इस पर जो आवाम है वो इस पर परेशान दिखाए। अब हम न्यूज नाइट प्रोग्राम में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं, उनसे हालात पूछते हैं कि यार आप कितनी इनकम है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, तो वो ये बात बार बार हमें लोगों से सुननी पड़ती है। तो कल मैंने जब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के पास गया तो उनसे कहा कि यार ये अवाम की राय थी, तो उनका ये जवाब था कि नहीं, ये उन अवाम की नहीं, ये सियासतदानों के वो कुछ स्लोगन उन्होंने हमारी हुकूमत के बारे में लगा दिए हैं कि जब हुक्मरान नोटिस लेता है तो वो चीज महंगी हो जाती है। तो वो कहते हैं अवाम की राय नहीं है, लेकिन उनको फिर बार बार बताया कि नहीं, अब ये अवाम की राय भी बन चुकी है, अब आम आदमी ये डिस्कस कर रहा है
چوکوں میں بیٹھ کے, دکانوں میں بیٹھ کے, ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہ حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. بالکل. اب حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس وقت عام آدمی کافی مشکل صورتحال سے 2 سال گزر چکے ہیں, 2 سال گزر چکے ہیں, مہنگائی کے تناسب میں کمی نہیں ہے, اور اس حکومت میں جو لوگوں کو امید تھی کہ آمدن کے ذرائع میں اضافہ ہوگا, خوشحالی آئے گی, جابز آئیں گی, نئی وہ راستے کھلیں گے. یہ انہوں نے کہا بھی تھا. اچھا یہ چلو کہا کہ سٹارٹ میں ایسا نہیں ممکن ہے, لیکن 2 سال ہو گئے یا 3 سال رہ گئے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اپرچونٹیز جو ہیں جاب کی ابھی تک نہیں نظر آئی. وہ قرضے جو ایک نوجوانوں کو کہا جا رہا تھا وہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے, وہ فارم فل کیے گئے تھے اور وہ فارم پھر کچھ نظر نہیں آیا. میں پرسوں میوالی میں تھا تو مجھ سے یہی سوال ہوا, گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ وہ اعظم صاحب نے ایک اسکیم شروع کی تھی نوجوانوں کے لیے, تو آپ لوگ نوجوان ہیں تو اپلائی تو کریں. تو ہم نے کہا ابھی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی اسکیم, کہ آپ دوبارہ سے سٹارٹ ہونے, کیونکہ جب بھی پتہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم ہے. تو اس حوالے سے ایک اس میں نہ تو کوئی اویئرنیس کے حوالے سے کام کیا گیا کہ اگر حکومت یہ اسکیم لانچ کرنے بھی جا رہی ہے جس سے عام آدمی کو, عام نوجوان کو فائدہ ہو, کم از کم اس کو آگاہی تو دے دی جائے. اور آسان شرائط پہ قرضے تھے بلال, وہ ملنے ضروری تھے. اگر نوجوان ایک چھوٹا موٹا بزنس بھی کرنا چاہے تو وہ ایزلی کر سکے, اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکے, اور یہ بہت ضروری تھا. جب ہم بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں یہ بہت ضروری تھا کہ گورنمنٹ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے تھا. جاب کے اپرچونٹیز آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, تو ہم نہیں دے سکتے اتنے لوگوں کو جاب, تو آپ ان کو آسان شرائط پہ قرضے دیے جا سکتے ہیں. اور ریاست کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنی جو عوام ہے ان کا خیال کرے اور عوام کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرے, کریٹ کرے. حکومتوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. جب وہ مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں, جس طرح آج آخری ڈیٹ ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں ٹیکس کی, تو جب وہ ٹیکس لیتے ہیں, جب میں روڈ پہ کوئی گاڑی چلاتا ہوں اس کا ٹیکس دیتا ہوں, جب میں گھر خریدتا ہوں پراپرٹی کا ٹیکس دیتا ہوں, جب میں پانی کی بوتل لیتا ہوں اس کا ٹیکس دیتا ہوں, تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم مجھے بیسک آئٹمز پر تو مجھے ریلیف فراہم کر دے. ہم نہیں مانگتی عوام ملتان کی یا ساؤتھ پنجاب کی یا پاکستان کی کہ ان کو بے تحاشا یورپین کنٹریز کی طرح یہاں پہ سہولیات فراہم کی جائیں. کم از کم بیسک صاف پانی تو دیا جائے, کم از کم گلی محلے کو صحیح کیا جائے, کم از کم جو صحت ہے اس کو تو صحیح کرایا جائے. تو یہ بیسک سیوریج کے مسائل جو ہیں, سیوریج کے مسائل, ملتان کی گلیوں کی بات کر لیں. ملتان کی سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال ہم نے اس وقت دیکھی جب پولیو کمپین شروع ہوئی پچھلے ہفتے میں, اور پولیو ورکرز ملتان کی سیوریج کی گندے گلیوں میں پانی میں جہاں گھٹنے گھٹنے پانی تھا وہاں پر بچوں کو قطرے پلانے کے لیے پہنچی. سلام پیش کرتے ہیں ان پولیو ورکرز کو جو کہ اس حالت میں پہنچے, لیکن ہمت ہے. اور میں نے جب یہ فوٹیج دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سوچ رہی تھی اتنے گندے پانی میں جا کر گھر گھر جو ہے دستک دے رہی ہیں وہ خواتین اور پولیو ورکرز جو تھیں, اور میں تو حیران ہو گئی. اور گوڈے گوڈے پانی تھا اور اتنا بیڈ اسمیلی پانی تھا, اس کے اندر جا کے وہ اپنے فرائض جو ہے انجام دے کر, ان کے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں. ہم نے اس دن بھی اسی ایشو پہ پروگرام کیا جب کچھ خواتین کو ہم نے بلایا, ہم نے کہا کہ مردوں نے بات کری, کچھ خواتین بات کر لیں اس علاقے کی. تو خواتین یقین مانے وہ رونے لگی. انہوں نے کہا کہ گھر کے سامنے یہ پانی موجود ہے, وہ مسلسل 6 مہینے سے موجود ہے, اور گزرنے کا راستہ نہیں ہے. روزانہ کہتے ہیں ہم گزر جاتے ہیں, ہماری خیر ہے, ہمارے بچے اس گندے پانی سے گزر کے جاتے ہیں اور بچوں کے پاؤں خراب ہو چکے ہیں, ملیریا اور اس حوالے سے ان کو الرجی ہو چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کا رونا رات کے وقت وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور ہم کہتے ہیں کہ جہاں کے جو ایم پی ایز ہیں, جہاں کے ایم این ایز ہیں, اور جہاں کے جو ادارے ہیں, واسطہ ہے یا ہمارے جو ضلع انتظامی کے ادارے ہیں, ہم ان کو کوستے ہیں کہ کیا یہ آپ نے ہمیں سہولت دی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ واسطہ ان سے بل لینے بھی پہنچ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کس ڈھٹائی سے یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ آپ نے سہولت ہمیں دی نہیں ہے, اور ساتھ ہم سے آپ بل بھی وصول کر رہے ہیں. تو یہ کس منہ سے آ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں غیر معمولی زیادہ بل ہے. وہ واسطہ والوں سے میری اکثر بات ہوتی ہے, وہ کون سا بل ہمیں اتنا سارا دے دیتے ہیں. کبھی ہم نے بجلی کے بل جتنا تھوڑا سا آپ سے مانگا ہے, ہم تو آپ سے تھوڑے چند 1 روپے مانگتے ہیں, اور جو بھی مانگتے ہیں سہولت تو دے دو. کم از کم عوام ٹیکس پے کر رہی ہے اور ہر چیز پہ ٹیکس دے رہی ہے, پراپرٹی ٹیکس دے رہی ہے, ایون کہ ٹی وی دیکھنے پر بھی ٹیکس ہم لوگ پے کرتے ہیں. تو آپ ہر چیز پر ہم سے ٹیکس لیتے ہیں, تو ہمیں کیا سہولت دیجیے. اب عوام سوچتی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمیں عوام کو کیا سہولت دی. ہم ٹیکس اگر ہم سے وصول کیے جاتے ہیں, عوام چلائے جاتے ہیں, عواموں میں ان کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں ہمارے منسٹرز کی,
تو عوام تو یہ کہتی ہے کہ اب ملتان کے اب ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، ملتان شہر سے وہ ریکوری کرتے ہیں، تو کل 29 سپتمبر کل ان کی ہم نے اسٹیٹمنٹ نکلوائی کہ یار کتنا ٹیکس جمع ہو گیا، تو تقریباً 70 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع ہو چکا تھا 2-3 مہینوں کا. 70 کروڑ. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ حکومت نے رعایت دی ہے، کہا ہے کہ اگر آپ 30 ستمبر تک ٹیکس جمع کرائیں گے تو آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ ہوگا جب جو آپ ٹوکن ٹیکس جمع کراتے ہیں، اور اگر آپ پراپرٹی ٹیکس بھی 15% کی رعایت دی گئی ہے 30 ستمبر تک. تو ان کا یہ خیال تھا کہ 30 ستمبر تک آج کے دن تک ہم 1 ارب روپے تک پہنچ جائیں گے، ٹیکس ہمارا جمع ہو جائے گا ملتان کے شہریوں کا، ملتان شہر کا، ملتان ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کا 1 بلین روپیز جمع ہو جائیں گے. تو 1 ارب روپے ملتان کے شہریوں نے تو دے دیا صرف ایکسائز کو، صرف ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو دے گیا. اس کے بدلے میں کیا ملا؟ تو لوگ یہ پوچھتے نظر آتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے، لوگوں کا رائٹ بھی ہے کہ، اور ہاں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل کام نہیں ہو رہا. اگر ہم واسطہ کی بات کر لیں تو جہاں کچھ علاقے سیویج میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کچھ علاقوں میں سیویج کے مسائل نہیں ہیں، لیکن جن علاقوں میں مسائل ہیں ان میں مسائل حل ہونے چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا 60% علاقہ کلیئر ہے، 40% علاقہ ہمارا خراب ہے، یا 80% علاقہ کلیئر. اگر ایک شہری بھی ہماری ریاستوں کا، ہمارے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ریاست ہے پاکستان، یہ ہمارے آباء و اجداد کے ایک ویژن پہ قائم ہے. تو یہ ویژن تھا کہ اگر ایک شہری بھی بھوکا مرے گا تو وہ بھی ریاست کا حکمران ذمہ دار ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی یہ چیزیں ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں، تو پھر تو چاہے ملتان کا ایک علاقہ، ایک گلی، ایک محلہ بھی اگر سیویج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہوگا جو ہے چوکشاباز میں یہ مسئلہ بہت زیادہ چوکشاباز میں مسلسل. اس کی جو ریزن ان سے جانی واسطہ کے حکام سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 لائنیں ہیں. ایک المصطفیٰ روڈ، وہاں پر جو سیویج لائن ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، وہاں روزانہ گراؤنڈ فیلئر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بلاکیج ہو جاتی ہے، ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ایک ہی روڈ پہ 4 جگہ گراؤنڈ فیلئر ہوگا تو اس کو دوبارہ سے مرمت کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. دوسرا روڈ آ جاتا ہے سوئی گیس روڈ، وہاں بھی یہی ایشو ہے جو کہ نواز شریف یونیورسٹی جا رہا ہے، وہاں بھی سیم ٹو سیم یہی ایشو ہے، وہاں بھی گراؤنڈ فیلئر ہے. وہاں بڑے بڑے پائپ پڑے ہیں وہاں پہ ہیں، لیکن اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 مہینے مزید لگیں گے اس علاقے کو کلیئر کرنے میں. تیسرا آ جاتا ہے ہمارے پاس چوکشاباز، اور جہاں بھی گراؤنڈ فیلئر کا ایشو ہے، اور تینوں جو علاقے ہیں درمیان میں جو علاقے ہیں وہ اس وقت کافی متاثر ہیں. تینوں روڈ جو ہیں آس پاس درمیان والے علاقے بالکل ڈیمیج ہو رہے ہیں، کیونکہ جو سیویج کا کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ڈسکنیکٹ سیویج کا کنیکشن ہوتا ہے تو جو پانی کا ہے وہ اوور فلو ہوتا ہے، اور پھر گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں. تو ان سے پوچھے کہ کتنا ٹائم لگے گا، تو 3 سے 4 مہینے کا انہوں نے کہا ہے کہ 3 سے 4 مہینے مزید لگیں گے. لیکن اس کا جو آسان حل ہو سکتا ہے، آسان حل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گلی میں پانی جمع ہو گیا ہے تو واسطہ کی ہیلپ لائن کم از کم آن ہو، وہ متعلقہ شہری کال کرے کہ بھائی گلی. اچھا نہیں کوئی ہے، مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ واقعی کوئی ہیلپ لائن ہے. لوگ بھاگتے رہتے ہیں یار، یہ اکثر لوگوں کے گلی محلوں کا یہی حال ہے، پانی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، گندا پانی وہیں جمع ہوتا ہے اور بیچارے وہ پریشان ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا. واسطہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی ہیلپ لائن ہے، وہاں پہ لوگ رابطہ کریں، لیکن جب بھی رابطہ کیا گیا تو الحمدللہ بند رہی. ہاں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمارے سب ڈویژن ہے ہر علاقے میں، ولایت آباد سب ڈویژن ہے، وہاں جائیں کمپلیٹ کریں. لیکن وہی بات ہے کہ پیسوں کے علاوہ کوئی کام ہوتا نہیں ہے. جو وہاں لو اسٹاف ہے وہ بھی، اس کی بھی انکم جب 20 سے 25 ہزار ہوگی، وہ گٹر صاف کرے گا تو وہ بھی ڈیمانڈ کرے گا کچھ ایکسٹرا دو. تو کچھ ہمارے اسٹرکچرز خراب ہیں، لیکن 3 مہینے مزید لگیں گے. یہ جو ولایت آباد کے مکین ہیں، جو چوکشاباز کے مکین ہیں، غوثہ آباد کے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر ریلیونٹ علاقے ہیں اس کے ساتھ 3 سے 4 مہینے مزید لگیں گے وہاں پر. اور جب تک ان لائنوں کو چینج نہیں کیا جاتا، ایون کہ جب سے بارش ہوئی تب کا وہ پانی بھی وہ وہیں ہے. اور گٹر کا جب بارش پچھلے دنوں میں ہوئی تھی تو لوگوں کا، میں وہاں سے گزری اور لوگ اتنی مشکل سے وہاں کے مکین گزر رہے تھے. گٹر کا پانی شامل ہو جاتا ہے اور بارش یاد آتا ہے. پتہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے اینٹیں رکھی ہوتی ہیں اور انہیں ٹکروں تک اپنے کپڑے اوپر اٹھائے ہوتے ہیں، وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. اور بس وہ اس طرح کا سین یاد ہوتا ہے کہ بچپن کون سے معاشرے میں ابھی تک ہم رہ رہے ہیں اور کس طرح کا یہ ابھی تک ملتان کے جو 217 کا حلقہ ہے وہاں بھی سارا سلسلہ جاری ہے. چلو ہماری یہاں تو روڈ بن چکی ہیں، اور خانیوا روڈ کتنا مصروف روڈ ہے، اور جہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو جو صورتحال ہوتی ہے رشید آباد پہ، ارشد بھائی کے محلے کے وہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی مشکل صورتحال کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایم پی صاحب ارشد بھائی کتنی مرتبہ گر چکے ہیں وہاں، آپ پوچھیں ان سے. یہ بیٹھے ہمارے کیمرہ مین بھائی، سینئر ہمارے کیمرہ مین ارشد بھائی، تو یہ کتنی مرتبہ اس دن بھی آئے تھے تو ہاتھ کو پڑتی تھی
تو کیا ہوا عائشہ میں گر گیا. تو یہ تو حال ہے ان کا. تو عام آدمی تو ایسے ہی جی رہا ہے. اب اس میں حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کچھ فوکس اس کریں. سے مزید بات کرتے ہیں اور آپ تھوڑے جو ہے مسئلے مسائل پہ کم بات کریں گے. یار بہت ہو گیا, کاش یہ مسئلے مسائل جو ہے ایک ایک دن کہتے ہیں خواب دیکھیں اور سوئیں اور صبح اٹھیں تو یہ سب حل ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے. کو اللہ دین کا وہ چراغ ہے, دیکھو یہ چراغ یہاں سے شاید نکل آئے پوچھے ہو کچھ کیا کرنا ہے. تو اس سے ہم مزید بات کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں جب یہ شادیاں ہوئیں تو ماسک لگائے ہوئے تھے اور ماسک بھی بڑے کہتے ہیں نا لہنگے کے ساتھ میچنگ شیچنگ لگائے ہوئے تھے. تو ہال کھل گئے بلال اور تسی کدو صحرا سجا رہے اس میں تو میرا کدو گھوڑی پہ چڑھا ہے. ذرا بتائیں. کافی میرے خیال میں ٹائم لگے گا کیونکہ جب میں ابھی بھی گیا ہوتا تو اس حوالے سے مذاکرات کیے, لیکن ابھی ناکام ہوئے مذاکرات. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں. اچھا ہاں تو یہ کیا ہوتے ہیں, کون سے دل ہوتے ہیں, بوجھے دل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں شادیوں کی تو 6 مہینے لوگوں نے کافی انتظار کیا. جن کی شادیاں تھی مشکل ٹائم گزارا لوگوں نے, کیونکہ ایک میرا دوست تھا اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں ہو سکی. کیونکہ پھر یہ ہوا کہ چلو یار شادی ہال بند ہے گھر میں, دیکھو اس وقت یہ ڈر تھا کہ چھاپا ہو جائے گا, 7 والے 15 کر دیں گے کہ جہاں پہ گیدرنگ ہے یہاں پہ لوگ جمع ہیں. تو اس وقت یہ کافی کوئی پتہ نہیں چلتا نا کہ دوست دشمن کون ہے, کوئی بھی کال. تو اب یہ ہوا ہے کہ جو 6 مہینوں کے بعد اب دوبارہ سے جو لائف ہے وہ نارمل وے میں آنا شروع ہو گئی ہے. تو محرم و سفر کے بعد ربیع الاول میں سلسلہ شادیوں کا جو ہمارے یہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینوں میں ایک موسم اچھا ہو جاتا ہے, دوسرا اس مہینے کی نسبت سے یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو شادی حال ہے ابھی تک تو وہاں پر اتنا کوئی اچھا کام نظر نہیں آ رہا کیونکہ شادیاں اتنی زیادہ ابھی نہیں ہو رہی. تو ربیع الاول میں چانس ہے کہ دوبارہ سے, لیکن SOPs کا کہا گیا ہے کہ کہا کہ اور کچھ ریسٹرکشن بھی تعداد میں لگائی گئی. کہا جا رہا ہے, سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. گیدرنگ پہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی حال ہوگا اس میں اتنا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے. اس اگر ہم حال کی بات کریں تو 200 بھی زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ تو اس میں کچھ چھوٹا حال ہو تو 200 بھی زیادہ. اس میں حال پہ یہ کہا گیا کہ آپ نے 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. وہاں پہ جو آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی, وہاں پہ جو لوگ بیٹھیں گے فاصلے پہ بیٹھیں گے. اور ایک ٹیبل پر 4 لوگ آئیں گے. 4 لوگ 8 جو تھے پہلے, اب وہ 4 لوگوں میں ڈیوائڈ ہو گئے اسی طرح ایک کونے میں. تو یہ سلسلہ ہوگا. ہم لوگ کافی مس کر رہے تھے. ایک تو شادیوں کا سلسلہ, دوسرا میوزیکل پارٹیز نہیں ہو رہی تھی, دوسرا انجوائمنٹ کی تقریبات نہیں ہو رہی تھی. جو ہمارے فنکشنز ہیں جو ہم دیکھیں جس طرح جشن بہار ہو گئی, جس طرح موسم چینج ہوا ہے, سردیوں کا موسم آنے والا ہے, تو اس طرح کے اب ایک اچھی چیز یہ آ رہی ہے کہ اب اس طرح کی دوبارہ سے ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوگا. کیونکہ آپ نے اسٹارٹ میں پوچھا تھا کہ انٹرٹینمنٹ لائف کے لیے کتنی لازمی ہے, کیونکہ ہم نے پہلے 45 منٹ بات کی ملتان کے ایشوز پہ, تو انٹرٹینمنٹ واقعی لازمی ہے. اور جب لوگوں نے 6 مہینے گزارے تو اب جہاں بھی ہمارے جیسا بندہ ہلکا سا بھی میوزک سنتا ہے تو اسے نا ایک اچھا فیل ہوتا ہے, اور ہم خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی تھوڑا جھومنے کا موقع مل جائے. تو لیکن اب میں اس دن بھی ہم دوستوں کی شادی میں تو بہت ڈانس کر رہے ہیں نا. اب اپنی شادی کی کچھ تیاری شیاری ہو جائے اور کچھ دھمال شمال بتاؤ بھائی. ہم بھی انتظار میں, کسی کو لے کی شادی نہیں ہو رہی جب سے میں آئی ہوں. کیا بات ہے. موسٹلی میں بھی گھر گیا تھا یا دوستوں میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بلال آپ کی کب ہو رہی ہے. تو ان سے کہتا ہوں میں تو موسٹلی میں نے دعا کرو, تو کہتے ہیں تم نے صحیح اپنا فارمولہ بنایا ہوا کہ دعا کرو. تو میں پروگرام دیکھے تو فوراً مجھے کال آئے گی اور وہ ڈانٹیں گی, وہ کہیں گے کہ بلال تم نے کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے, تم اب مارننگ شو میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو, گھر میں بھی تمہاری یہی بات ہوتی ہے. دعا شعا نہیں کرتے, میں ویسے ہی کہتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں جب اس طرح کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کیا تجھے زیادہ فکر ہو گیا ہے, کیا ہو گیا تمہیں. تو اس طرح تو کچھ بندے کو خیال کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے جو دوست ہیں ان سے میں بار بار کہہ رہا ہوں. جنید کو میں نے کل پرسوں کہا جو ہماری رپورٹر ہیں, اس نے کہا ہو گئی ہے, جنید کی منگنی ہو گئی ہے, تو اس نے مجھے بتایا کہ میری نا انگیجمنٹ ہو گئی, 2 مہینوں میں شادی ہونے والی ہے. انشاءاللہ پھر ہم 2 مہینوں میں شادی ہونے والی بٹھائیں گے اور خوب گپ شپ لگائیں گے. اس کے لیے ہم نے تیاری شروع کر دی. اچھا جنید سے میں نے بات کی, ایک مطلب میرے شو میں آئے یہاں تو ایویں شرما گئے تو عائشہ نے تو جنید میں کر رہے تھے تو میں حیران ہو گئی. میں نے کہا کیا ہو گیا لڑکیوں بھی تو کیوں شرما رہے ہو جنید. تو یہ تو حال ہے ہمارے جنید بھائی کا. تو انشاءاللہ بہت جلدی جنید کی بھی شادی ہو جائے گی اور پھر یہاں بٹھائیں گے, مزے کی گپ شپ کریں گے. اب تو نیوز یار, نیوز کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے. مسائل پھر ہم جانے کے گھر کے کیا مسائل ہوتے ہیں گھرستی چلانے کے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ بلال, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ کی کمپنی.
ہم لوگوں نے انجوائے کی. بہت ماشاءاللہ بولتے ہیں, بہت بولتے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے اتنی میری باتیں سنی اور ہم تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خوب خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.